السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے اپنی ہی چاہ کے سبب۔ ناول کی رائٹر ہیں نگہت عبداللہ۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا گھر کے ماحول میں ایسی ہی کشیدگی دیکھی تھی۔ ایک ابا کمانے والے اور پورا کنبہ کھانے والا، اس پر بھی سب کے دماغ ساتویں آسمان پر تھے۔ سب سے بڑے منصور بھیا نے 5 سال پہلے BCom کرتے ہی یہ سمجھ لیا تھا کہ اب جنرل مینیجر ان کی قسمت میں لکھی جا چکی ہے۔ جبھی چھوٹی موٹی نوکری کو خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے۔ بیچارے ابا سمجھا کر تھک چکے تھے، لیکن وہ مینیجر سے کم نوکری کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہوئے۔ 5 سال پہلے اگر وہ ابا کا کہنا مان لیتے تو اب تک ضرور مینیجر کی کرسی حاصل کر چکے ہوتے، لیکن انہوں نے سیڑھیاں چڑھنا گوارا نہیں کیا۔ نتیجہ بس بڑی بڑی باتیں ہی تھیں، اور ان کی باتوں پر اماں ہی یقین کیا کرتی تھیں جو وہ کہتے۔ اصل میں اماں، مجھ میں ٹیلنٹ بہت ہے، پھر خود اعتمادی میں بھی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، اور یہی 2 باتیں میری راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ جہاں انٹرویو کے لیے جاتا ہوں MD تک مجھ سے خائف ہو جاتا ہے، حالانکہ میں اس سے کہتا ہوں کہ آپ کو خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو آپ کے بزنس کو اتنا پھیلا دوں گا جتنا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ لیکن یہی تو خرابی ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی ماتحت کو اپنے سے زیادہ قابل دیکھنا نہیں چاہتا۔ اماں فخر سے اپنے لائق فائق بیٹے کو دیکھتی تو وہ کہتے، بس اماں آپ دعا کریں ہمارے اپنے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ میں اپنا بزنس کر سکوں، پھر دیکھیے گا بڑے بڑے بزنس مینز کو کیسے بچھاڑتا ہوں، سب میرے آگے پیچھے پھریں گے۔ اور خود کو اتنا قابل اور لائق سمجھنے والے منصور بھیا کی عقل میں پتہ نہیں یہ بات کیوں نہیں آتی تھی کہ پیسہ کمانے ہی سے آتا ہے، یوں ہی آسمان سے نہیں برستا۔ بس ساری بات احساس کی تھی، اور انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ ابا وقت سے پہلے بڑھاپے کی دہلیز پر جا کھڑے ہوئے ہیں۔ جوان بیٹے بجائے ان کا سہارا بننے کے ان کی کمر کو مزید جھکائے جا رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر عابد بھائی تھے۔ انہیں بھی BSc کیے ہوئے 3 سال ہو گئے تھے، اور وہ منصور بھائی کی طرح ڈائریکٹ کوئی اونچی پوسٹ تو نہیں چاہتے تھے، لیکن کم پر بھی راضی نہیں تھے۔ BSc کرتے ہی انہوں نے گورنمنٹ جاب کے لیے کوششیں شروع کر دی تھی جو ابھی تک جاری تھی۔ پھر وہ ٹیوشن وغیرہ پڑھا کر اپنا جیب خرچ نکال لیا کرتے تھے۔ کبھی کبھار اماں کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھتے ہی انہیں سب کی بے حسی کا خیال آ جاتا تھا۔ اس گھر میں کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ ابا بیچارے اکیلے کمانے والے ہیں، اور وہ کہاں تک سب کا پورا کریں گے۔ اماں آپ سمجھاتی کیوں نہیں ہیں منصور بھیا کو کہ وہ کوئی کام کریں، کسی کا کچھ نہیں جا رہا، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ گویا 200-300 روپے اماں کے ہاتھ پر رکھ کر وہ کسی نہ کسی صورت اپنی برتری جتا ہی جاتے تھے۔ تیسرے نمبر پر کہکشاں باجی تھی۔ انہوں نے 2 سال پہلے BA کیا تھا، لیکن تعلیم کو کسی مصرف میں لانے کو تیار نہیں تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب بھائیوں کو احساس نہیں ہے تو میں کیوں سوچوں۔ گو کہ اماں ابا لڑکیوں سے نوکری کروانے کے حق میں نہیں تھے، لیکن جس طرح وہ اپنی ہر بات منوا لیا کرتی تھی، اسی طرح گھر کی ناگفتہ بحالت کو دیکھتے ہوئے کسی اسکول میں جاب کی اجازت حاصل کر سکتی تھی، لیکن ان کی اپنی ضد تھی کمانے کی فکر بھائی کریں، میں کیوں کروں۔ بہرحال ان کے بعد افشا جی بھی انہی کا سا انداز فکر لے کر پیدا ہوئی تھی، اور 5ویں نمبر پر وہ تھی صوبیہ لطیف۔ اسی گھر اور ماحول کی پروردہ ہونے کے باوجود پتہ نہیں کیسے وہ کچھ الگ سی تھی۔ گھر کے حالات اور بڑوں کی بے حسی اسے سچ مچ رلاتی تھی، اور وہ بڑوں میں سے کسی کو سمجھا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ کوئی اس کی بات سننے پر تیار ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ اکثر اسے ڈانٹ دیا جاتا، جس سے وہ اندر ہی اندر کٹتی رہتی تھی۔ اور جس طرح اس کی اپنی ضروریات بہت محدود بلکہ نہ ہونے کے برابر تھیں، اسی طرح خالد، ارم اور ایاز کو ابا کا احساس دلاتے ہوئے سمجھاتی تھی، دیکھو ابا بیچارے کتنے بوڑھے ہو گئے ہیں، ان پر کوئی اضافی بوجھ مت ڈالو۔ تم اگر نئے جوتوں کے لیے ضد کرو گے تو انہیں اوور ٹائم لگانا پڑے گا، اور ان کی صحت تم دیکھ رہے ہو، ویسے تمہارے جوتے اتنے پرانے بھی نہیں ہیں، ایک بار موچی سے پالش کروا لو، بالکل نئے ہو جائیں گے۔ وہ بہت نرمی سے ان تینوں کو رام کر لیا کرتی تھی، اور اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو بڑوں کو خوب جھنجھوڑتی، لیکن یہاں وہ بے بس تھی، پھر بھی کبھی کبھار کوشش کر لیا کرتی تھی۔ اور اماں تھی، جب شوہر کی محبت غالب آتی تو ایک ایک کو گالیاں دینے میں سارا دن گزار دیتی، اور جب اولاد کی محبت حاوی ہوتی تو ابا نشانہ بنتے تھے، اور ابا تو جیسے اب گونگے بہرے ہو گئے تھے، سب سنتے اور خاموش رہتے، شاید اب ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ مہینے کی پہلی تاریخ کو ساری تنخواہ اماں کے ہاتھ پر رکھ کر چاہتے کہ خود بری الذمہ ہو جائیں، لیکن اماں اسی وقت سے شروع ہو جاتی، کیا کروں ان پیسوں کا، آٹا دال منگواؤں، بجلی گیس کا بل بھروں یا بچوں کی فیس دوں۔ پہلے ابا کہہ دیا کرتے تھے کہ جو مرضی کرو، اور اب تو یہ بھی نہیں کہتے تھے، اور اگر اماں زیادہ بولتیں تو ایک جملہ اب بھی ان کی زبان پر آ جاتا تھا، بیٹوں سے کہو کما لائیں۔ اور یہ بات اماں کے دل کو لگتی ضرور تھی۔ جبھی اگلے روز ابھی منصور بھیا کو احساس دلانے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ ان سے پہلے وہ بول پڑے، اماں میں تنگ آ گیا ہوں اس بیکاری سے، آخر
ابا ہمارے لیے کیوں نہیں کچھ کرتے؟ سب ان کے اختیار میں ہے، آخر سرکاری ملازم ہیں، کوئی مذاق تو نہیں۔ ان سے کہیے مجھے 5-6 لاکھ کا انتظام کر دیں، میں کوئی اپنا کام کرتا ہوں۔ 5-6 لاکھ؟ اماں کی آنکھیں پھیل گئی۔ ہوش کے ناخن لو، وہ کہاں سے کر کے دیں؟ 5-6 ہزار نہیں کر سکتے، تم لاکھوں کی بات کر رہے ہو۔ آپ کو کیا پتہ، جس کرسی پر بیٹھتے ہیں وہاں لوگ لاکھوں ہی کماتے ہیں، لیکن ان پر تو ایمانداری کا بھوت سوار ہے۔ ذرا پوچھئے گا ان سے اکرام صاحب کے بارے میں، وہ ان کے ماتحت ہیں، پھر بھی عالی شان بنگلے میں رہتے ہیں اور ان کے لڑکے آکسفورڈ میں پڑھ رہے ہیں۔ منصور بھیا نے اپنی بیکاری کا سارا الزام نہ صرف ابا کے سر رکھ دیا بلکہ اماں کو اپنا ہم خیال بناتے ہوئے کہنے لگے، دیکھیے نا اماں، گھر میں چاروں لڑکیاں شادی کے قابل ہیں، ابا کو کم از کم ان کی فکر تو کرنی چاہیے، اور ایسے حالات میں تو کوئی انہیں بہانے نہیں آئے گا۔ آپ سمجھائیے انہیں، بلکہ احساس دلائیے۔ تمہارا کیا خیال ہے، انہیں احساس نہیں ہوگا؟ چھوڑیں اماں، اگر احساس ہوتا تو ہمارے گھر کی یہ حالت ہوتی؟ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، ابا جان بوجھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے، کیونکہ وہ ساری زندگی ہمیں اپنا محتاج دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ کیا نہیں ہے ان کے اختیار میں؟ یقین کریں، صرف ایک فائل سائن کرنے کے لاکھوں مل جاتے ہیں۔ منصور بھیا نے قصداً رازدارانہ لہجہ اختیار کیا اور اماں کی ناسمجھی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بولے، میں سچ کہہ رہا ہوں، لیکن ابا ایسی کسی فائل کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، ایک طرح سے ہاتھ آئی لکشمی کو خود ہی ٹھوکر مارتے ہیں۔ اس سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا، نہ ہی کسی کا کام رکتا ہے، اگلے ذرا زیادہ پیسے خرچ کر کے وہی فائل اکرام صاحب کی وساطت سے بڑے افسر سے سائن کروا لیتے ہیں۔ بات تو جب ہے نا اماں، جب ان کے منع کرنے سے کسی کا کام رک جائے۔ سب کے کام ہو جاتے ہیں اور ان کے سامنے پھر بھی۔ تو بیٹا، یہ سب تو ان کی دفتری معاملات ہیں، میں ان میں کیسے دخل دے سکتی ہوں؟ اماں ان کی ساری بات سن کر بے بسی سے بولیں تو وہ کہنے لگے، میں نے یہ کب کہا کہ آپ ان کی دفتری معاملات میں دخل دیں؟ بس آپ ان سے کہیے کہ مجھے 5-6 لاکھ کا انتظام کر دیں، اور اگر وہ انکار کریں تب کہیے گا کہ ان کی ٹیبل پر جو بلال صاحب کی فائل ہے وہ سائن کر دیں، اتنا پیسہ مل جائے گا۔ منصور بھیا نے غالباً ساری معلومات حاصل کر چکے تھے، جبھی اتنے یقین سے بولے تھے، اور اماں کو بھی یوں شیشے میں اتارا کہ شام کو ابا کی آمد پر وہ یوں بوکھلائیں جیسے اچانک کوئی خاص الخاص مہمان آ گیا ہو۔ کہکشاں، جلدی سے ابا کے لیے گرم روٹی ڈال دو، افشاں ابا کے ہاتھ دھلاؤ، اور تم کھڑی کیا دیکھ رہی ہو، جا کر بستر جھاڑو۔ اور ابا کی حیرت فطری تھی، پھر بھی بڑے تحمل سے بیٹیوں کو جاری ہونے والے احکامات سنے اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے آئے، اور ان کے پلنگ پر دھلی ہوئی چادر بچھانے میں مصروف تھی۔ اور جب سیدھی کھڑی ہوئی تو ابا اسے پوچھنے لگے، یہ آج تمہاری اماں کو کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے اماں کو؟ وہ ناسمجھی میں الٹا ان سے پوچھ بیٹھی، پتہ نہیں۔ ابا پلنگ پر بیٹھے ہی تھے کہ اماں کھانے کی ٹرے لیے آ گئیں اور اسے جانے کا اشارہ کر کے خود وہیں بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے؟ ابا سے مزید صبر نہیں ہو سکا، کھانے کی ٹرے اپنے سامنے کرتے ہوئے بظاہر سرسری انداز میں پوچھا تو اماں خاصی بے صبری کا مظاہرہ کر گئیں، یعنی بغیر کسی تمہید کے کہنے لگیں، منصور اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے، اسے 5-6 لاکھ کا انتظام کر دیں۔ ہیں؟ ابا سچ مچ اچھل گئے، میں کہاں سے کر کے دوں؟ میری کوئی جائیداد کھڑی ہے جسے بیچ کر پیسہ اس کے حوالے کروں؟ پیسہ صرف جائیداد بیچ کر ہی نہیں آتا منصور کے ابا، میں جانتا ہوں اور بھی بہت ذریعے ہیں، لیکن ان میں محنت بھی اسی حساب سے کرنی پڑتی ہے، جبکہ میری عمر اور صحت اتنی زیادہ محنت و مشقت کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ساری زندگی ابا نے محنت کی تھی، اسی لیے اس سے ہٹ کر کہیں اور ان کا دھیان ہی نہیں گیا۔ لو بھلا، ایک بلال صاحب کی فائل سائن کرنے میں کتنی محنت لگے گی؟ اماں نے بڑے آرام سے کہہ دیا، جبکہ ابا کو شدید جھٹکا لگا۔ منصور کی ماں، کتنی دیر بعد وہ بول پائے، آج یہاں کون آیا تھا؟ کوئی نہیں۔ پھر تمہیں بلال صاحب کی فائل کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ مجھے سب خبر رہتی ہے، اماں نے دانستہ منصور بھیا کا نام نہیں لیا۔ پھر تو تمہیں یہ بھی خبر ہونی چاہیے کہ میں ناجائز کاموں کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ ابا بہت کوشش سے اپنے لہجے پر قابو پا رہے تھے، اس میں ناجائز کیا ہے؟ جب تم کچھ نہیں جانتی تو مت بولو، سب جانتی ہوں کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اماں نے منصور بھیا کی بات دہرا دی، جو میرے اختیار میں تھا میں نے کیا، انہیں پڑھا لکھا کر اس قابل کر چکا ہوں کہ وہ اپنے لیے عزت کی روٹی کما سکیں، لیکن وہ کمانا ہی نہ چاہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اب اگر تم یہ کہو کہ میں حرام کما کر ان کے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر دوں تو یہ مجھ سے نہیں ہوگا، آخر خدا کے سامنے بھی جانا ہے۔ کیا چاہتی ہو تم کہ اس چند روزہ زندگی میں عیش کی خاطر اپنی عاقبت خراب کر لوں؟ نہیں منصور کی ماں، ہرگز نہیں۔ آخر تمہیں یہ پٹی پڑھائی کس نے ہے؟ آخر میں انہوں نے پوچھا تو اماں نے ناگواری سے منہ دوسری طرف پھیر لیا، تب وہ خود ہی سمجھ کر بولے، یہ شوشہ یقیناً تمہاری ہٹ حرام اولادوں نے چھوڑا ہوگا جنہیں بیٹھ کر کھانے کی عادت ہو گئی ہے، ان حرامزادوں سے تو میں ابھی نمٹتا ہوں۔ ابا کو اچانک ہی طیش آ گیا، کھانے کی ٹرے پرے دھکیل کر اٹھ کھڑے ہوئے تو اماں ان کے خطرناک تیور دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کہاں چلے؟ ابا انہیں نظر انداز کر کے اونچی آواز میں پکارتے ہوئے کمرے سے نکل آئے۔ منصور، عابد اور ان کے سامنے آتے ہی ابا کا سارا غصہ ان کی طرف منتقل ہو گیا۔ نامرادو،
حلال سے تمہارا پیٹ نہیں بھرتا جو اب مردار کھانا چاہتے ہو، نکل جاؤ میرے گھر سے اسی وقت۔ میں اب مزید ہٹے کٹوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ ابا کو غصہ پہلی بار نہیں آیا تھا، وہ تو جب سے بیٹیاں جوان ہوئی تھیں ذرا دھیمے پڑ گئے تھے، ورنہ اماں ان کے غصے کو اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے اس وقت ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی کچھ کہنے کی۔ البتہ بیٹیوں کو اشارہ کیا تو بڑی دونوں منصور بھیا اور عابد بھائی کے پیچھے لپکی جو بہت خاموشی سے باہر کی طرف جا رہے تھے، اور وہ آ کر ابا سے لپٹ گئی۔ نہیں ابا، بھائیوں کو گھر سے نہیں نکالیں، جانے دو انہیں، یہ جب تک ٹھوکرے نہیں کھائیں گے کچھ نہیں کرنے کے۔ ایسے نہیں کہیں ابا پلیز۔ اس کے آنسو ایک تسلسل سے بہہ رہے تھے اور لہجہ اتنا منت بھرا تھا کہ ابا بے بس ہو گئے اور اس کے بازوں کے حلقے سے نکل کر دوبارہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ منہ دھو کر اماں کے کہنے پر ابا کے پیچھے آئی تو وہ چپ چاپ لیٹے تھے۔ اسے اپنے بوڑھے باپ پر بے پناہ رحم آیا اور دروازے ہی میں رک کر انہیں دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے؟ ابا کی نظر پڑی تو پوچھنے لگے۔ تب وہ اندر آ گئی اور ٹرے میں کھانا دے کر بولی، ابا آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ بس بیٹا اب بھوک نہیں رہی۔ ابا پر جیسے ابھی ابھی ادراک ہوا تھا کہ وہ بہت بوڑھے اور کمزور ہو گئے ہیں، جبھی ان کے لہجے میں مایوسی در آئی تھی۔ تھوڑا سا کھا لیں، اس نے منت کی۔ نہیں بس لے جاؤ، البتہ ایک پیالی چائے مل جائے تو میں ابھی لاتی ہوں۔ وہ ٹرے اٹھا کر کچن میں آ گئی اور چائے کا پانی چولہے پر رکھ رہی تھی کہ اماں آ کر بہت دھیمی آواز میں پوچھنے لگی، تمہارے ابا نے کھانا کھا لیا؟ نہیں، چائے پئیں گے۔ اماں خاموش رہیں۔ تب وہ پوچھنے لگی، اماں آپ نے ایسا کیا کہہ دیا تھا جو ابا اتنے غصے میں آ گئے؟ بس رہنے دو، اماں کہتے ہوئے کچن سے نکل گئی تو وہ جلدی جلدی چائے بنا کر ابا کے کمرے میں لے آئی اور انہیں پیالی تھما کر وہیں بیٹھ گئی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس وقت ابا خود کو بہت تنہا محسوس کریں۔ مجھے تمہاری ماں پر حیرت ہو رہی ہے۔ کچھ دیر بعد ابا خود ہی بولنے لگے، کتنے آرام سے کہہ دیا کہ منصور کے لیے 5-6 لاکھ کا انتظام کر دوں کہ وہ کاروبار کرے گا۔ بیوقوف عورت، پہلے اپنی اولاد کو تو دیکھے کہ وہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں۔ ہے کیا منصور کے پاس؟ صرف BCom کی ڈگری۔ اگر کہیں کام کر کے کوئی تجربہ حاصل کر چکا ہوتا تب بھی میں سمجھتا کہ وہ کچھ کرے گا، لیکن وہ تو بس بیٹھے بیٹھے پلان بناتا ہے کہ کہیں سے 5-6 لاکھ آ جائیں تو یہ ہو جائے گا اور 10 لاکھ آ جائیں تو وہ ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں یہ اور وہ کرنے کے لیے وہ خود کیوں نہیں پہلے 10-5 لاکھ کما لیتا؟ قدرے توقف کے بعد تعصب سے بولے، یہ سب کام نہ کرنے کے بہانے ہیں، اور تمہاری ماں سمجھتی نہیں، اسے کم از کم یہ تو سوچنا چاہیے کہ میں کب تک۔ بس کریں ابا، وہ فوراً بول پڑی، آپ دل پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں، سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں کب ٹھیک ہوں گے، ابا خود کلامی کے انداز میں بولے اور پیالی اسے تھما کر دوبارہ لیٹ گئے۔ ابا آپ کا سر دبا دوں؟ نہیں بیٹا، بس اب میں سوؤں گا۔ ابا نے کروٹ بدل لی تو وہ ان کے کمرے سے نکل آئی اور اس رات روزانہ کی طرح سب نے دیر تک گپ شپ نہیں کی، نہ ہی منصور بھیا، عابد بھائی، کہکشاں اور افشاں نے کیرم کھیل کر شور مچایا، بلکہ کھانا کھاتے ہی سب اپنی اپنی جگہوں پر لیٹ گئے تھے۔ وہ کالج سے نکلی تو روڈ کے اس طرف بس اسٹاپ سے کچھ فاصلے پر بابر کو کھڑے دیکھ کر چونک گئی، اور وہ تو اسی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا، مسکرا کر ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ تب وہ کچھ محتاط سی ہو کر اس کے پاس آ کر بولی، تم یہاں کیوں آئے؟ تم سے ملنے۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، اور اگر ارم نے دیکھ لیا تب؟ میں نے صبح ہی دیکھ لیا تھا کہ آج ارم تمہارے ساتھ نہیں ہے، اسی لیے اس وقت آفس چھوڑ کر تمہارے پاس چلا آیا ہوں۔ وہ اس کی بات سے مرعوب ہونے کے بجائے محظوظ ہو کر بولا تو وہ چپ سی ہو گئی۔ چلو کہیں بیٹھتے ہیں۔ نہیں مجھے دیر ہو جائے گی۔ کوئی دیر نہیں ہوگی، آؤ۔ کتنا مضبوط لہجہ ہوتا تھا اس کا، بے بس و بے اختیار کر دینے والا۔ وہ سر جھکا کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ میں زیادہ دیر نہیں رکوں گی، وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہی بولی۔ اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ وہ اس کی سہمی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگا۔ کیا نہیں ڈرنا چاہیے؟ نہیں، ایک دوسرے کو پسند کرنا کوئی جرم نہیں ہے، چاہو تو سارے شہر میں منادی کرا دو، تم پر کوئی دفعہ نہیں لگے گی۔ وہ خوبصورت سی ہنسی کے ساتھ بولا، بس فضول باتیں نہیں، یہ فضول باتیں نہیں ہے۔ زندگی کی تلخیوں میں اگر کچھ دیر کو یہ لمحات میسر نہ آئیں تو جینا کتنا دشوار ہوگا، کبھی سوچا تم نے؟ ہاں، اس نے صاف گوئی سے اعتراف کیا، یہ پل دو پل کتنی بہت ساری تلخیوں کو کم کر دیتے ہیں۔ پتہ ہے بابر، جب میں بہت زیادہ مایوسیوں میں گر جاتی ہوں تو تمہیں سوچنے لگتی ہوں، اور پھر مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے اطراف پھیلے گور اندھیرے دھیرے دھیرے چھٹنے لگے ہوں۔ صوبیہ، اس نے بے اختیار اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تو وہ چونک کر اطراف میں دیکھنے لگی، پھر اپنا ہاتھ نکال کر بولی، چلو دیر ہو رہی ہے، ابھی رکو نا، تم کب روز روز ملتی ہو؟ اس نے بڑے اصرار سے روکا تو وہ گھڑی دیکھ کر بولی، روزانہ میں اس وقت گھر پہنچ چکی ہوتی ہوں۔ اچھا گھر آؤں گی تو آ جاؤں گی، لیکن کہکشاں باجی یا افشاں باجی ساتھ ہوں گی، اور تم پلیز ان کے سامنے مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا۔ وہ کچھ دیر تک اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھا رہا، پھر آپ ہی آپ ہنس پڑا، عجیب ہو تم بھی۔ خیر چلو، دیکھنے پر تو پابندی نہیں ہے نا؟ ہے باس، زیادہ کچھ نہیں کہنا ورنہ تمہاری باجیوں کے سامنے۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کھڑی ہو گئی۔ میرے ساتھ چلو گی؟ میں تمہیں گھر سے کچھ فاصلے پر اتار دوں گا۔ نہیں شکریہ، اور اب خدا حافظ۔ وہ تیز قدموں سے اپنے راستے پر چل پڑی۔
گھر میں داخل ہوئی تو بہت ڈر رہی تھی کہ اماں چھوٹتے ہی دیر سے آنے کا سبب پوچھیں گی، لیکن اماں کے ساتھ خالہ جان کو بیٹھے دیکھ کر اس نے قدرے اطمینان کا سانس لیا اور قریب آ کر سلام کرتے ہوئے خالہ جان کے پاس ہی بیٹھ گئی تو وہ پوچھنے لگی، تمہاری تعلیم ابھی ختم نہیں ہوئی؟ تعلیم تو کبھی ختم نہیں ہوتی خالہ جان، بندہ ختم ہو جاتا ہے، اس نے بڑے فلسفیانہ انداز میں جواب دیا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا، کس کے ساتھ آئی ہیں؟ گڈو کے ساتھ، ابھی خالد اور ایاز کے ساتھ باہر نکلا ہے۔ نبیلہ کو نہیں لائی؟ نہیں، وہ اپنی بھاوج کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی۔ اچھا، میں ذرا کپڑے بدل لوں، پوٹ کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ یہ چاروں بہنوں کا مشترکہ کمرہ تھا اور اس وقت کہکشاں اور افشا سر جوڑے پتہ نہیں کیا راز و نیاز کر رہی تھی۔ اس نے پہلے غور نہیں کیا، لیکن جب کپڑے بدل کر آئی تب دونوں کو سر جوڑے دیکھ کر خاصی متجسس ہوئی، کیونکہ دوسرے کمرے میں خالہ جان بیٹھی تھیں اور ان دونوں کا یہاں آ کر بیٹھنا کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ افشا جی، وہ انہیں متوجہ کر کے بولی، آپ کو پتہ ہے خالہ جان آئی ہیں؟ ہاں پتہ ہے، افشا نے جواب میں لوٹ مارا۔ تو ان کے پاس چل کر بیٹھی نا، کیا سوچیں گی وہ؟ جو مرضی سوچیں، ہمیں اس بڑھیا سے کوئی دلچسپی نہیں، کہکشاں نے کہا اور دونوں کھی کھی کرنے لگیں تو وہ حیران ہو کر انہیں دیکھے گئی۔ تمہیں اگر اتنی محبت ہے تو جاؤ بیٹھو۔ افشا کی معنی خیز مسکراہٹ اس کی سمجھ میں نہیں آئی تو کچھ الجھی ہوئی کمرے سے نکل کر خالہ جان کے پاس آ بیٹھی اور یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ پھر جب اماں نے کھانے کے لیے بلایا تب کہکشاں اور افشا بھی کمرے سے نکل کر آئی، لیکن دسترخوان پر دونوں نے اتنی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا کہ وہ شرمندہ تو ہوئی ہی، لیکن حیران زیادہ تھی، کیونکہ کچھ بھی صحیح، اس کی بہنیں بدتمیز تو کبھی بھی نہیں تھیں۔ پھر پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا تھا جو خالہ جان کا خیال بھی نہیں کر رہی تھی، اور شاید انہی کی وجہ سے کھانے کے فوراً بعد ہی خالہ جان جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ اس نے اور اماں نے بہت روکا، لیکن وہ گھر میں کام کا بہانہ کر کے چلی گئیں، اور ابھی وہ اماں سے دونوں بہنوں کے رویے کی بابت پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ کہکشاں بول پڑی، چلی گئی بڑھیا، شرم تو نہ آئی ہمارے گھر آتے ہوئے؟ اماں آپ کو کہنا تو چاہیے تھا نا کہ اپنے لائق فائق بیٹے کو تو غیروں میں بیاہ دیا اور نکھٹو کے لیے ہمارے ہاں چلی آئی، ایسے فالتو ہیں ہم۔ خلاف توقع اماں خاموش رہیں اور وہ ساری بات سمجھ کر کہنے لگی، خالہ جان کو منع کیا جا سکتا تھا باجی، لیکن آپ کو کم از کم ان کے سامنے ایسا بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ارے شکر کرو میں نے زیادہ کچھ نہیں کہا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا ایسی سناؤں کہ ساری زندگی یاد رکھے۔ میں تو اس وقت سے خار کھائے بیٹھی ہوں جب معراج کے لیے لڑکیاں دیکھتی پھر رہی تھی، خصوصاً مجھ سے بھی کہتی کہ معراج کے لیے کوئی لڑکی بتاؤ۔ اس وقت میں انہیں نظر نہیں آئی تھی اور اب اس لوفر سجاد کے لیے میں نظر آ گئی ہوں۔ واہ، یہ اچھا انصاف ہے ان کا۔ غصے سے کہکشاں کا چہرہ لال ہو گیا، اور وہ غلط بھی نہیں کہہ رہی تھی، جبھی تو اماں خاموش تھیں، جبکہ وہ چپ نہیں رہ سکی اور بولی بھی تو کڑوا سچ، ساری خرابی ہمارے اپنے گھر میں ہے۔ اگر ہمارے بھائی کسی قابل ہوتے تو کوئی بھی ایسا ویسا رشتہ لانے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ان کے درمیان سے اٹھ کر چلی گئی۔ غالباً اسے ڈر تھا کہ اب اماں اس کے پیچھے پڑ جائیں گی، لیکن خلاف توقع اب بھی اماں نہ صرف خاموش رہیں بلکہ شاید انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم بھی کر لیا تھا، جبھی اس کے بعد وہ اٹھتے بیٹھتے منصور بھیا اور عابد بھائی کو ٹوکنے لگی تھیں، چھوڑیں اماں، آپ کن چکنے گھڑوں کے ساتھ سر پھوڑتی رہتی ہیں؟ اماں کی روز روز کی جھک جھک سے تنگ آ کر اس روز کہکشاں نے اماں ہی کو ٹوک دیا، ہماری قسمت ہی خراب ہے، ورنہ کب کا اس گھر کا نقشہ بدل چکا ہوتا۔ اب تو ایک ہی راستہ ہے کہ ابا سے کہیں کہ ریٹائرمنٹ لے لیں۔ ہائے، اماں اچھل پڑی، یعنی جو دال روٹی چل رہی ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں؟ نہیں، میرا مطلب ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ابا کو جو پیسہ ملے گا اس سے وہ خود کوئی کاروبار کر لیں اور ساتھ بیٹوں کو بھی ملائیں، کیونکہ یہ طے ہے کہ بھائیوں کو حسب منشا نوکریاں ہرگز نہیں ملیں گی۔ کوشش کر تو رہے ہیں؟ اماں کے لہجے میں ہلکی سی آز بھی نہیں تھی، جبھی وہ کہنے لگی، بس کریں اماں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ دونوں صرف بڑی بڑی باتیں کرنا جانتے ہیں۔ ویسے اس روز ہم نے ناحق ابا کو روک دیا، اچھا تھا جو دونوں کو گھر سے نکال دیتے۔ یہ یقیناً کہکشاں کی خود غرضی بول رہی تھی، غالباً اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ بھائیوں کے نکمے پن کی بدولت اس کا مستقبل تاریک ہو رہا ہے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اماں نے ناگواری کا اظہار کیا، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، کیا حق پہنچتا ہے انہیں اس طرح بیٹھ کر کھانے کا؟ نہ صرف ابا پر بوجھ بنے ہوئے ہیں بلکہ ہمارے لیے بھی مسائل کھڑے کر رہے ہیں۔ میں صاف کہہ رہی ہوں کہ اب اگر میرے لیے سجاد جیسا کوئی اور رشتہ آیا تو میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، کہکشاں دھمکی آمیز لہجے میں کہتی ہوئی اٹھ کر اندر چلی گئی، جبکہ اماں کتنی دیر تک گمسم بیٹھی رہ گئی۔ پھر دزدیدہ نظروں سے افشا اور اسے دیکھا تو پہلی بار اسے اپنے ہونے پر دکھ ہوا، اور اس رات اماں نے ابا کو ہی سمجھانے کی کوشش کی کہ لڑکیاں بڑی اور سمجھدار ہو گئی ہیں، اب ان کی شادی میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ تو کیا مجھے احساس نہیں ہے؟ لیکن میں کیا کروں؟ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ لڑکے پڑھ لکھ کر گوائیں گے تو میں شروع ہی سے انہیں کسی کام پر لگا دیتا۔ خیر مجھے لڑکیوں کی فکر نہیں ہے، نہیں کمائیں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے، لیکن لڑکیوں کی فکر سے میں خود کو آزاد نہیں کر سکتا۔ تفکرات میں ڈوبی ابا کی آواز بہت دھیمی تھی، پھر کہنے لگے،
کسی سے کہہ سن کر کہیں بات تو چلاؤ کہکشاں کی، پھر اللہ کوئی ذریعہ نکال ہی دے گا۔ آپ کے بھائی کے لڑکے بھی تو ہیں، ان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ بھائی صاحب نے خود ایک روز مجھ سے بات کی تھی، لیکن وہ افشا کو مانگ رہے تھے۔ کیوں؟ کہکشاں میں کیا برائی ہے؟ اماں تنک کر بولی۔ میں نے بھی ان سے یہی کہا تھا کہ کہکشاں بڑی ہے، پہلے اس کی ہونی چاہیے۔ اس پر کہنے لگے ٹھیک ہے، تم بڑی کی کہیں کر لو، پھر ہم افشا کی بات کریں گے۔ اس پر مجھے خاموش ہو جانا پڑا۔ انہوں نے بتایا تو اماں گہری سانس کھینچ کر بولی، ظاہر ہے زبردستی تو نہیں کی جا سکتی کہ چھوٹی نہیں بڑی لے لو، لیکن منصور کی ماں بھائی صاحب زیادہ عرصہ انتظار نہیں کریں گے۔ ابا نے پتہ نہیں اماں کو آگاہ کیا یا ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کی، لیکن اماں نے پہلے ہی مرحلے پر حتمی فیصلہ سنا دیا۔ انتظار تو انہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ میں ہرگز بھی بڑی کو بٹھا کر چھوٹی کی نہیں کروں گی، اور اگر انہیں جلدی ہے تو بے شک کوئی اور لڑکی دیکھیں۔ ابا یہاں بھی خاموش ہو رہے۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ اماں کے معاملات میں اچانک ہی تبدیلی آ گئی تھی۔ پہلے وہ کزن کہیں آنے جانے سے گریز کرتی تھی کیونکہ وہ مہمانداری افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اور اب محض کہکشاں کی خاطر انہوں نے آس پاس سے تعلقات بڑھانا شروع کر دیے تھے۔ لیکن اس وقت انہیں سخت کوفت ہوتی جب لوگ لڑکیوں سے زیادہ ان کے گھر کے حالات جاننے کی کوشش کرتے۔ میاں کہاں ملازم ہیں، لڑکے کیا کرتے ہیں؟ پھر پہلے ہمدردی جتائی جاتی۔ آج کل نوکریاں کہاں ملتی ہیں، اس کے بعد بڑی فراخ دلی سے مشورہ دیا جاتا۔ ویسے نوکریوں میں رکھا ہی کیا ہے، آپ لڑکوں کو کاروبار کروا دیں، آپ کے میاں تو ماشاءاللہ بڑی اچھی پوسٹ پر ہیں، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ اور اماں کس کس سے کہتی کہ میرا میاں بڑا شریف اور ایماندار آدمی ہے، ہیر پھیر نہیں جانتا، صرف حلال کماتا ہے، اور بھلا کون یقین کرے گا ان کی باتوں پر۔ ویسے پہلی بار انہوں نے بڑے فخر سے یہ سچ بولا تھا، لیکن پھر جس طرح معنی خیز مسکراہٹوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس سے ان کا سارا فخر جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ وہ اب تو کسی کو اپنے میاں کی پوسٹ بتاتے ہوئے بھی جھجکتی تھیں۔ بھلا ایسی پوسٹ کس کام کی جو سفید پوشی کا بھرم بھی نہیں رکھ پا رہی تھی۔ اس وقت بھی اماں پتہ نہیں کس کے گھر سے ہو کر آئی تھی جو مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ کہنے کو اس کا میاں کلرک ہے، لیکن ذرا گھر تو دیکھو، کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں ہے؟ رنگین ٹی وی، وی سی آر، فریج، ایک نہیں دو، پھر ہر کمرے میں قالین بچھا ہے۔ اب بھلا لوگ ہمارے گھر کا مذاق نہ بنائیں تو کیا کریں؟ پھر اچانک یاد آنے پر اونچی آواز میں کسی کا نام لیے بغیر کہنے لگی، سن رہی ہو؟ صبح شاہدہ میلاد کا بلاوا دینے آئی تھی، چلی جاؤ۔ اور شاہدہ کا نام سن کر وہ پوری جان سے متوجہ ہو گئی۔ کیا کہا اماں؟ کون آئی تھی؟ بحری ہو گئی ہو کیا؟ شاہدہ آئی تھی میلاد کا بلاوا دینے۔ امی نے پہلے ٹوکا، پھر اپنی بات دہرا بھی دی۔ تو اس نے کچھ ڈرتے ڈرتے پوچھا، میں چلی جاؤں؟ ہاں تو میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں کہ چلی جاؤ، ساتھ ایک بڑی کو لے لو۔ اماں نے کہا تو وہ فوراً اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی۔ کہکشاں اور افشا سے پوچھا تو دونوں نے منع کر دیا۔ وہ سچ مچ پریشان ہو گئی کہ کہیں اماں اسے بھی نہ روک دیں، اور جب اس نے اماں کو بتایا تو انہوں نے ارم کو ساتھ لے جانے کے لیے کہہ دیا۔ تب وہ دل ہی دل میں شکر کرتی ہوئی آ کر تیار ہونے لگی۔ شاہدہ کا گھر پچھلی 2 گلیاں چھوڑ کر تھا، اور اس سے اس کی نہ تو بہت زیادہ دوستی تھی اور نہ بہت پرانی، بس کالج کے پہلے 2 سال دونوں ساتھ پڑھی تھی، اور ایک ہی جگہ رہنے کے باعث دونوں کا آنا جانا ساتھ ہوتا تھا۔ اور انہی دنوں اس کا شاہدہ کے بھائی بابر سے سامنا ہوا تھا۔ کتنا عرصہ تو دونوں بس دور ہی دور سے ایک دوسرے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ پھر یہ اتفاق ہی تھا کہ وہ صحیح معنوں میں منظر پر اس وقت آیا جب شاہدہ پس منظر میں چلی گئی، یعنی وہ انٹر کر کے گھر بیٹھ گئی تھی، اور اس سے کیونکہ زیادہ دوستی نہیں رہی تھی اسی لیے آنا جانا بھی نہیں تھا، بس خاص خاص موقعوں پر محلے داری نبھائی جاتی تھی، یا پھر کبھی بابر اس سے بہت زیادہ اصرار کرتا تو وہ شاہدہ سے ملنے کے بہانے چلی جاتی تھی۔ اور حقیقت یہ تھی کہ اب وہ خود شاہدہ سے دوستی بڑھانا چاہتی تھی، لیکن اس کے انداز میں گرمجوشی نہ پا کر مایوسی ہو جاتی، اور بے غرض جذبے تو اپنے آپ منواتے ہیں، جبکہ اس کے اندر غرض پوشیدہ تھی۔ شاید اسی لیے شاہدہ اس سے زیادہ بے تکلف نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال اسے اس کا زیادہ افسوس نہیں تھا، کیونکہ خود اس کے نزدیک شاہدہ کی اہمیت صرف اتنی تھی کہ وہ بابر کی بہن تھی، ورنہ اگر اس کی ذات سے دلچسپی ہوتی تو 2 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے، وہ اس کی دوستوں میں سر فہرست ہوتی۔ یہی گھر ہے نا شاہدہ کا؟ ارم نے اس کا بازو ہلا کر پوچھا، تو اس نے اپنے کسی خیال سے چونک کر دیکھا اور رک کر بولی، ہاں یہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو برآمدے میں بابر کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ وہ اسی کے انتظار میں کھڑا ہے، لیکن ارم کی موجودگی میں وہ اس سے بات نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا اسے بھی آنکھوں سے باز رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے جلدی سے اندر آ گئی۔ پھر میلاد ختم ہونے کے بعد پہلے اس نے سوچا کہ چیزیں سمیٹنے میں شاہدہ کی مدد کر دے، لیکن وہ اپنی دوستوں کے ساتھ مصروف تھی اور اسے زبردستی ان کے درمیان گھسنا عجیب سا لگا۔ پھر ارم نے بھی چلنے کے لیے کہہ دیا، ٹھہرو میں شاہدہ یا اس کی امی سے کہہ کر آتی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکلی تو کچن کے پاس اس کی امی نظر آ گئیں۔ تم بھی جا رہی ہو؟ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی انہوں نے کہا تو وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جی۔ کون جا رہا ہے؟ وہ کچن سے نکل کر اپنی امی کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور شوق نظریں اس پر جما دی تو وہ سٹ پٹا گئی۔ یہ صوبیہ جا رہی ہے، اسے جواب دے کر پھر اسے کہنے لگی، تمہارا گھر کون سا دور ہے، اطمینان سے چلی جانا۔
شام ہو رہی ہے، وہ یہی کہہ سکی۔ میں چھوڑ آؤں گا۔ اس کی بے اختیاری پر وہ گھبرا گئی۔ نہیں شکریہ۔ اچھا خالہ جان میں چلتی ہوں، آپ آئیے گا نا؟ ضرور آؤں گی، اپنی امی کو میرا سلام کہنا۔ جی۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر پلٹی اور پھر ارم کو لے کر جلدی سے باہر نکل آئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جس راستے پر اس نے قدم رکھے ہیں اس پر ابھی اسے کتنی احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے۔ گھر آئی تو تایا جان اور تائی جان کو دیکھ کر فوراً اسے یاد آیا۔ ابھی کچھ دن پہلے اماں بتا رہی تھی کہ انہوں نے جمال بھائی کے لیے افشا کو مانگا ہے، اور اس وقت تو اماں نے کہا تھا کہ وہ بڑی سے پہلے چھوٹی کی نہیں کریں گے، اور اب پتہ نہیں ان کا کیا ارادہ تھا۔ وہ یہی جاننے کے لیے وہیں بیٹھ گئی، اور کیونکہ بات اس سے متعلق نہیں تھی اسی لیے اس کی موجودگی کو کسی نے اہمیت نہیں دی۔ بس اس کے سلام کے جواب میں کچھ دیر کو تایا جان اس کی طرف متوجہ ہوئے، پھر اپنی بات کرنے لگے۔ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ بڑی سے پہلے چھوٹی کی شادی نہیں ہو سکتی؟ کسی کتاب میں لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، بس میں یہ مناسب نہیں سمجھتی۔ گویا اماں اپنی بات پر قائم تھی۔ تب تایا جان انہیں سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، اپنے گھر کے حالات آپ خود بہتر جانتی ہیں بھابھی، صرف ایک فرد کمانے والا ہے، ایسے میں آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ جس حساب سے مناسب رشتے ملے لڑکیوں سے فارغ ہو جائیں۔ بڑی چھوٹی کے چکر میں پڑیں گی تو سب کی عمریں نکلتی جائیں گی۔ لڑکوں کا کیا ہے، کسی بھی عمر میں ٹھوکر کھا کر سنبھل ہی جائیں گے، لیکن اگر لڑکیوں کی عمریں نکل گئی تو کون کہتا ہے کہ دنیا میں صرف جھوٹ فریب اور دھوکہ ہی رہ گیا ہے؟ اس گھر میں تو سب سچ ہی بولتے تھے، یا اس خطے پر یہی ایک گھر مخصوص تھا جہاں سچ کا بول بالا تھا، اور یہ سچ تیر بن کر اماں کے جگر میں آر پار ہوتا تھا۔ وہ کسی کے گھر مانگنے تو نہیں جاتی تھی، پھر وہ ماں تھی، اور ماں کے لیے اولاد صرف اولاد ہوتی ہے، بری بھلی کچھ بھی نہیں۔ خود جو مرضی برا بھلا کہہ سن لے، لیکن دوسروں کے منہ سے اپنی اولاد کی برائی ہرگز برداشت نہیں ہوتی، جبکہ یہاں آ کر ہر شخص یہ جتانا فرض سمجھتا تھا کہ تمہاری اولاد نکمی، ناکارہ اور نکھٹو ہے۔ امن نے بظاہر بڑے تحمل سے تایا جان کی بات سنی، پھر کہنے لگی، حالات خواہ کیسے بھی ہوں، میں اپنی بچیوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی میں آپ کو مجبور کر رہی ہوں کہ کہکشاں کی شادی ہونے تک آپ ضرور انتظار کریں۔ گویا آپ انکار کر رہی ہیں؟ تائی جان نے پوچھا تو اماں نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں، آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ تایا جان ابا کو دیکھنے لگے اور ابا اماں کو، اور اماں اٹھ کر چلی گئیں، گویا وہ اپنی بات سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ تب تایا جان ابا سے کہنے لگے، لطیف تم سمجھاؤ بھابھی کو، آخر اس میں حرج کیا ہے؟ وہ ماں ہے بھائی صاحب، اپنی اولاد کو مجھ سے زیادہ سمجھتی ہے۔ ابا نے معذوری ظاہر کی تو تائی جان کہنے لگی، ہم تو آپ کا بوجھ کم کرنے آئے تھے، آگے آپ کی مرضی۔ بوجھ؟ اس نے سوچا، اور باختیار اس کی نظریں ابا کے جھکے ہوئے شانوں پر جا ٹھہری تھیں۔ پھر تایا جان اور تائی جان کے جانے تک اماں سامنے نہیں آئی۔ ابا انہیں دروازے تک چھوڑ کر دوبارہ اپنے کمرے میں جا بیٹھے۔ تب اچانک اسے غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔ پتہ نہیں سب کیا کر رہے تھے۔ وہ اٹھ کر برآمدے میں آئی اور ارم سے اماں کے بارے میں پوچھا تو اس نے اسٹور کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جانتی تھی جب اماں کے اندر کوئی الاؤ دہکتا ہے وہ خود کو اسٹور میں مصروف کر لیتی ہیں اور کسی کی مداخلت بھی پسند نہیں کرتی۔ پھر بھی وہ دبے پاؤں ان کے پیچھے چلی آئی۔ کوئی آ کر دیکھے اس عورت کو جو اپنے دھان پان وجود کے باوجود چٹان نظر آتی اور کسی کو اپنے سامنے ٹھہرنے نہیں دیتی تھی، اب سب سے چھپ کر کتنی احتیاط سے آنسو بہا رہی تھی کہ کہیں برہم نہ کھل جائے۔ اماں، اس نے بہت دھیمی آواز میں پکارا تو وہ جو بڑا بکس کھولے کھڑی تھی ادھی اس کے اندر جھک گئی۔ کیا تلاش کر رہی ہیں اماں؟ وہ ان کے برابر آ کھڑی ہوئی تو وہ ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، کچھ بھی تلاش کر رہی ہوں، تمہیں کیا، جاؤ اپنا کام کرو۔ انہوں نے کوشش تو ضرور کی ہوگی لیکن ہرگز بھی اپنی آواز تیز نہیں کر سکی، اور نہ لہجہ۔ اس کے برعکس آنسوؤں کی نمی اس نے اپنے دل پر محسوس کی اور چپکے سے باہر نکل آئی۔ کاش اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ اس گھر کے سارے درد دور کر دیتی۔ پتہ نہیں یہ سارے احساس اسی میں کیوں پیدا ہوتے ہیں جو کسی گنتی شمار میں نہیں ہوتا۔ گھر میں 5ویں نمبر پر ہونے کے باعث فی الحال تو وہ واقعی کسی شمار میں نہیں تھی، اور وہی ساری باتیں سوچتی۔ ابا بیچارے کتنے کمزور ہو گئے ہیں اور وقت سے پہلے بوڑھے۔ اگر منصور بھیا اور عابد بھائی ان کی امیدوں پر پورے اترتے تو وہ ہرگز ایسے نہ ہوتے۔ آخر بھائی ایسے کیوں ہیں؟ انہیں اماں ابا کا خیال کیوں نہیں؟ کاش کچھ میرے اختیار میں ہوتا تو میں ابا اماں کی ساری فکروں کو پل میں دور کر دیتی۔ پتہ نہیں اس گھر کا کیا بنے گا۔ اس وقت وہ انہی فکروں میں گری تھی کہ مان بابر کا خیال آیا، اور اس روز تو وہ اس کے سامنے اعتراف کر گئی تھی کہ جب میں بہت زیادہ مایوسیوں میں گھر جاتی ہوں تو مجھے تمہارا خیال آتا ہے، اور پھر مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے اطراف پھیلے گور اندھیرے چھوٹنے لگے ہوں، اور ابھی کچھ دیر کو ہی صحیح وہ اس کے خیال میں کھو کر تفکرات سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیسے اس کے برعکس تلخ حقائق نے اس کا دامن تھام لیا۔ صوبیہ لطیف، جس راستے پر تم نے قدم رکھے ہیں اس پر کتنی دور تک بابر علی تمہارا ساتھ دے گا؟ یا تو تم تھک جاؤ گی یا وہ، کیونکہ منزل بہت دور ہے۔ اماں کہکشاں سے پہلے افشا کو بیانے پر تیار نہیں ہیں، اور تم تو افشا کے بھی بعد ہو۔ پھر اندر کی آوازوں نے اسے بوکھلا دیا۔ پھر یہ کہ ابھی زیادہ مسافت طے نہیں ہوئی، لوٹ آؤ۔ کیوں، کیا بابر انتظار نہیں کر سکتا؟ کتنا انتظار؟ کتنا انتظار؟ 2-4 برس، یا اور برسوں کا حساب خود اس کے پاس نہیں تھا،
جبھی تو اطراف پھیلے اندھیرے بجائے چھٹنے کے مزید گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ آج ارم کالج نہیں آئی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اگر صبح بابر نے اسے اکیلے آتے ہوئے دیکھا ہوگا تو اس وقت ضرور گیٹ کے باہر بابر موجود ہوگا، جبکہ وہ اب اس سے کبھی نہ ملنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ گو کہ یہ فیصلہ کرتے ہوئے اس کا دل خون کے آنسو رویا تھا اور ابھی بھی بار بار مچل کر اسے اکسا رہا تھا، لیکن وہ بڑی دقتوں سے خود پر ضبط کے پہرے بٹھا کر لائبریری میں آ بیٹھی، اس خیال سے کہ جب وہ اس کی طرف سے مایوس ہو کر چلا جائے گا تب وہ باہر نکلے گی وقت گزاری کے لیے۔ وہ اخبار سامنے پھیلا کر دیکھنے لگی، لیکن سارا دھیان اسی طرف تھا جہاں اس کے خیال میں وہ شدت سے منتظر ہوگا۔ وہ ہر دوسرے پل اس کا دل احتجاج کرنے لگتا، وہ دل کو سرزنش کرتے کرتے پریشان ہو گئی اور پھر تھک کر اس کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہی چاہتی تھی کہ ریما اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، کوئی خاص خبر ہے کیا؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر اخبار طے کرتے ہوئے بولی، نہیں، یعنی عام سی خبروں کو بھی تم اتنے انہماک سے پڑھتی ہو ہمیشہ کی طرح؟ ریما کی ہنسی کھلکھلاتی ہوئی تھی۔ جواباً وہ ذرا سا مسکرائی اور پھر گھڑی دیکھنے لگی، کیا تمہاری کلاس ہے یا کسی کا انتظار کر رہی ہو؟ دونوں باتیں نہیں ہیں، بس کچھ تھک سی گئی تھی اسی لیے کچھ دیر کے لیے یہاں آ بیٹھی۔ وہ اپنی جگہ پہلو بدل کر بولی، ہاں شکل سے تھکی ہوئی لگ رہی ہو، چلو میں تمہیں چائے پلواؤں؟ نہیں شکریہ، اب میں چلوں گی۔ وہ سہولت سے منع کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تو ریما کہنے لگی، سنو، اگر کچھ دیر رک جاؤ تو میرا ڈرائیور آنے والا ہے، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گی۔ ایک بار پھر شکریہ۔ وہ قصداً مسکرائی اور اس کے مزید اصرار کرنے سے پہلے لائبریری سے نکل آئی اور اب وہ خود کو عجیب مشکل میں محسوس کر رہی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے، کیونکہ ابھی باہر نہیں نکلنا چاہتی تھی، جبکہ یہاں ریما موجود تھی جس سے اول روز سے ہی اس نے خود کو دور رکھا تھا، محض اس لیے کہ وہ بڑے باپ کی بیٹی تھی اور اس کے خیال میں وہ اس سے دوستی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ حالانکہ ریما میں غرور و تکبر نام کا نہیں تھا، بلکہ وہ خاصی ملنسار اور ہنس مکھ لڑکی تھی، ہر ایک سے بہت جلدی گل مل جاتی، خصوصاً اس کی طرف بہت مائل تھی۔ کلاس روم میں یا کلاس سے باہر جب موقع ملتا اس کے پاس چلی آتی، لیکن ہمیشہ وہ بہت سرسری انداز میں بات کر کے اس کے پاس سے ہٹ جاتی، اور پتہ نہیں ریما نے کبھی اس کی سرد مہری محسوس ہی نہیں کی یا محسوس کر کے نظر انداز کر دیتی، جو اگلے وقت پھر اسی طرح اس کے پاس چلی آتی۔ کبھی کبھی تو اسے حیرت ہوتی کہ کیسی ڈھیٹ لڑکی ہے، سیدھے منہ بات نہ کرو تب بھی چلی آتی ہے، اور کبھی خود کو ملامت کرتی۔ بہرحال اس وقت اس کے پاس سے اٹھ کر چلی تو آئی تھی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب کہاں جائے۔ گھڑی دیکھی، روزانہ سے 1 گھنٹہ لیٹ ہو چکی تھی، تب خود کو تسلی دی کہ اگر بابر آیا بھی ہوگا تو اب تک مایوس ہو کر واپس جا چکا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی گیٹ کی طرف چل پڑی اور باہر آ کر ادھر ادھر دیکھے بغیر بس اسٹاپ پر آ کھڑی ہوئی تھی کہ قریب سے اس کی آواز سنائی دی، آج اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ میرے خدا! اس کا دھڑ دھڑ کرتا دل ایک دم خاموش ہو گیا اور تپتی دھوپ میں یوں لگا جیسے کسی شجر سایہ دار نے اسے سائبانی بخش دی ہو، پھر بھی اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ پتہ ہے گھنٹے بھر سے دھوپ میں کھڑا ہوں، آؤ کہیں سائے میں بیٹھتے ہیں۔ وہی اپنی بات منوا لینے والا مضبوط لہجہ، اور وہ بمشکل اپنی ہمتیں یکجا کر کے کہنے لگی، نہیں بابر، مجھے پہلے ہی دیر ہو گئی ہے، اماں پریشان ہوں گی۔ مجھے تو تم بھی پریشان لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ اس نے بغور اس کا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ کوئی بات نہیں، میری بس آ رہی ہے۔ وہ اسے جواب دے کر بس کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ حیران ہو کر بولا، واقعی جا رہی ہو؟ ہاں، اور پلیز تم آئندہ یہاں نہیں آنا، وہ عاجزی سے بولی اور ایک نظر اس پر ڈال کر بس میں سوار ہو گئی۔ یہ اس کا پہلا ظلم تھا، اپنے ساتھ ساتھ اس شخص پر بھی جسے وہ تپتی دھوپ میں تنہا چھوڑ آئی تھی، اور ایسا کر کے وہ ہرگز بھی خوش نہیں تھی، اس کے برعکس جیسے ایک عمر کا روگ خرید لائی تھی۔ وہ بھی کیا کرتی، کہاں تک اسے پابند رکھتی؟ اس کے نزدیک یہی بہتر تھا کہ اس سے پہلے کہ کسی مقام پر وہ تھک ہار کر راستہ بدل جائے وہ خود اس راستے سے پلٹ آئی تھی، اور اس کا خیال تھا وہ خود کو سمجھا لے گی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ کتنے بہت سارے دن گزر گئے، وہ خود کو فریب دیتے دیتے تھک گئی، لیکن جو فصلیں اس نے اپنے گرد کھڑی کی تھیں اس سے نکلنے کا سوچا بھی نہیں۔ بہرحال ان دنوں وہ بہت چپ چپ رہنے لگی تھی، اور اس خیال سے کہ کوئی اس کی خاموشیوں کو محسوس نہ کرے خود کو کسی نہ کسی کام میں الجھائے رکھتی، اور اس وقت جب کوئی کام نہیں تھا تو وہ ایاز اور خالد کو پڑھانے بیٹھ گئی، اور انہیں پڑھاتے ہوئے اچانک جو سوچا وہ اماں سے بھی کہہ دیا، اماں میں گھر پر بچوں کو ٹیوشن پڑھا لیا کروں۔ اماں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر قدرے ناگواری سے بولی، کیوں تمہاری اپنی پڑھائی ختم ہو گئی کیا؟ نہیں، پھر بھی میں پڑھا تو سکتی ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اماں کا منع کرنا اس کی سمجھ میں نہیں آیا، کچھ دیر تک پرسوچ انداز میں انہیں دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، اس میں حرج ہی کیا ہے، بلکہ کچھ پیسے ہی مل جایا کریں گے۔ نہیں چاہیے مجھے تمہارے کچھ پیسے، سمجھی؟ اماں کے تیکھے لہجے نے اسے یکدم خاموش کر دیا، جبکہ اماں مسلسل بڑبڑاتی رہیں، ابھی تو صرف لڑکوں کا طعنہ سنتے ہیں، اب یہ لوگوں کو نیا موضوع دے گی کہ ہم بیٹیوں کی کمائی کھا رہے ہیں۔ اماں آخر اسے ٹوکنا پڑا،
باتیں بنانے کے لیے لوگوں کو خاص طور پر کوئی موضوع نہیں چاہیے ہوتا، جنہیں باتیں بنانا ہوتی ہیں وہ یوں بھی بناتے ہیں۔ بس مجھے سبق پڑھانے کی کوشش مت کرو، پڑھانا ہی ہے تو اپنے باپ کو پڑھاؤ، جو سب کو 14 جماعتیں پڑھا کر سمجھتا ہے کہ اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ تو ابا اور کیا کر سکتے ہیں؟ ارے کرنے کو کیا نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے تو کچھ نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ اماں کی ساری بھڑاس ابا پر نکلنے لگی تو وہ پچھتائی کہ ناحق انہیں چھیڑا، کیونکہ اب انہیں چپ کرانا بہت مشکل تھا۔ تب وہ خود ہی بہانے سے اٹھ کر اندر آ گئی۔ کیا ہوا اماں کو؟ کہکشاں اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ کیا تم پر خفا ہو رہی ہیں؟ پہلے مجھ پر ہوئی پھر کیوں؟ اس کی بات پورے ہونے سے پہلے افشا نے پوچھ لیا تو اسے بتانا پڑا۔ میں نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کی بات کی تو خفا ہونے لگی۔ تم نے ایسی بات کیوں کی؟ کوئی غلط بات تو نہیں کی؟ آپ ہی بتائیے، اس میں کوئی حرج ہے کیا؟ اس نے باری باری دونوں بہنوں کو دیکھا تو کہکشاں بڑے آرام سے بولی، بالکل، اور تم آئندہ ایسی بات کرنا بھی نہیں۔ کیوں؟ وہ معتجب ہوئی۔ اس لیے کہ اگر ہم نے کچھ کرنا شروع کیا تو بھائی لوگ اور بھی بے فکر ہو جائیں گے۔ ابھی کون سا انہیں فکر ہے، تو تمہیں بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہکشاں نے اپنے بڑے پن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باقاعدہ اسے ڈانٹ دیا، اور پہلی بار وہ اس کے ڈانٹنے پر خاموش ہو کر نہیں بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، آپ اس انداز سے کیوں سوچ رہی ہیں کہ ہم کچھ کریں گے تو بھائی لوگ اور زیادہ بے فکر ہو جائیں گے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہماری دیکھا دیکھی۔ بس رہنے دو، افشا نے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ ہم تم سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ ضرور سمجھتی ہوں گی، پھر بھی میں ابا سے بات کروں گی، اگر انہوں نے اجازت دے دی تو۔ اس نے پرسوچ انداز میں خود کلامی کی۔ پھر جب اس نے ابا سے بات کی تو پہلے انہوں نے بھی منع کیا، اور جب سبب یہ بتایا کہ اس کی اپنی پڑھائی متاثر ہوگی تب وہ انہیں یقین دلاتے ہوئے بولی، نہیں ابا، میری پڑھائی بالکل متاثر نہیں ہوگی، بلکہ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ پہلے سے بھی زیادہ اچھے نمبر لاؤں گی۔ یوں بھی امتحانوں میں بس ایک ہی مہینہ رہ گیا ہے، اس کے بعد تو میں فارغ ہوں گی۔ تو پھر ایسا کرو، پہلے امتحان دے دو، اس کے بعد اپنا شوق پورا کر لینا۔ ابا کی اجازت ملتے ہی وہ خوش ہو گئی، گو کہ وہ جانتی تھی کہ چند ٹیوشنز پڑھا کر وہ اس گھر کے مسائل حل نہیں کر سکتی۔ ویسے تو یہ اس اکیلی جان کے بس میں تھا اور نہ صرف اس کی ذمہ داری، پھر بھی کم از کم اسے احساس تو تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے ہی صحیح، وہ اماں ابا کو چھوٹی چھوٹی فکروں سے تو آزاد کر سکتی تھی۔ اور اسی وقت سے اس نے ایاز اور خالد سے کہہ دیا کہ اگر کوئی ٹیوشن کی بات کرے تو مجھ سے کہنا، جبکہ خود جی جان سے امتحان کی تیاری میں لگ گئی۔ پھر ابھی اس کے امتحان شروع نہیں ہوئے تھے کہ تایا جان جمال کی شادی کا کارڈ لے کر آ گئے، اور غالباً اماں ابا کو یہ امید ہرگز نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی کر جائیں گے۔ جبھی دونوں گمسم ہو گئے، جبکہ تایا جان یہ جتا کر بڑے سرخرو ہو گئے تھے کہ ہماری خواہش تو افشا کو بہو بنانے کی تھی، لیکن آپ لوگ ہی نہیں مانے، مکار لوگ ہیں۔ ان کے جاتے ہی اماں شروع ہو گئیں، ایسے ہی خواہش تھی تو انتظار نہیں کر سکتے تھے، یا کم از کم ہم سے آ کر پوچھتے تو صحیح۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ شروع سے ہی ان کی نیت خراب تھی، بس اپنا ہاتھ اوپر رکھنے کی خاطر چلے آئے، ورنہ کہکشاں میں کیا برائی ہے؟ بس کریں اماں، وہ عاجزی سے بولی، آپ کیوں دل میلا کرتی ہیں؟ کیسے دل میلا نہیں ہوگا، اپنے رشتہ دار ایسے ہی ہیں تو بندہ غیروں سے کیا امید رکھے گا بھلا؟ کیا ضرورت ہے کسی سے امید رکھنے کی؟ آج کل کوئی کسی کا نہیں ہے، سب پیسے کے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا جو اماں سمجھ کر بولی، ہاں اب تم بھی مجھے اولاد کا تانا مارو کہ نکمے ناکارہ ہیں۔ اماں، وہ سچ مچ سہم گئی، میں یہ کب کہہ رہی ہوں؟ نہیں کہہ رہی تو کہہ دو۔ اب اماں کو چپ کرانا مشکل تھا، اس نے عافیت اسی میں جانی کہ ان کے پاس سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی، لیکن یہاں کی صورتحال نے اسے قدرے چونکا دیا، یعنی کہکشاں اور افشا جو ایسی موقعوں پر سر جوڑ کر بیٹھ جاتی تھیں تو اس وقت دونوں ایک دوسرے سے یکسر لاتعلق ہو کر اپنے اپنے کام میں مصروف تھیں۔ کہکشاں پلنگ پر بیٹھی قمیض کی ترپائی کر رہی تھی، جبکہ افشا الماری میں جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ تب وہ بھی اپنی کتاب لے کر چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ گئی، لیکن اس کا سارا دھیان ان دونوں میں الجھا رہا۔ کبھی کنکھیوں سے کہکشاں کو دیکھنے لگتی، جس کا چہرہ بالکل سپاٹ لیکن آنکھوں میں جانے کس خیال کی پرچھائیاں رقص کر رہی تھیں، اور کبھی اس کی نظریں افشا کی پشت پر جم جاتی۔ تبھی منصور بھیا آ کر پوچھنے لگے، یہ اماں کس خوشی میں بڑبڑا رہی ہیں؟ وہ اپنی اہمیت جتانے کی خاطر ہمیشہ موقع کے برعکس بولتے تھے، اور کوئی ایک ضرور محظوظ ہوتا۔ اس وقت کہکشاں ہنس پڑی، آپ کو نہیں پتہ جمال بھائی کی شادی ہو رہی ہے؟ اس بھونگے کی؟ اس سے کون شادی کر رہا ہے؟ یہ غالباً ان کا احساس کمتری تھا، یہی تو میں سوچ رہی ہوں، پتہ نہیں کس کی قسمت پھوٹی ہے۔ تایا جان نے کہکشاں کو چھوڑ کر افشا کو مانگا تھا، اور اب اسے اپنی توہین کا بدلہ تو لینا ہی تھا۔ وہ چپ چاپ دونوں کی باتیں سنتی رہی، جو کبھی جمال کا مذاق اڑاتے اور کبھی آنے والی کی قسمت پر افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر جب افشا الماری بند کر کے کمرے سے نکلی تو وہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے چلی آئی، اور کچن میں آ کر اسے آٹے کا تسلا اٹھاتے دیکھ کر کہنے لگی، آپ رہنے دیں افشا جی، روٹی میں پکا لوں گی۔ نہیں، تمہارے امتحان ہونے والے ہیں،
تم پڑھو بیٹھ کر، افشا نے کہا، پھر خود ہی اپنی بات پر ہنسی۔ ایسے ماحول میں کیسے پڑھ سکوں گی؟ آپ نے بھی تو پڑھا ہے۔ ہاں لیکن اس وقت ایسی باتیں تو نہیں ہوتی تھی، ہم سب پڑھتے تھے، اور اب ہم فارغ ہو چکے ہیں تو تم لوگوں کا احساس ہی نہیں کرتے۔ افشا کے لہجے کی افسردگی اس نے شدت سے محسوس کی اور پھر کچھ ڈرتے ڈرتے پوچھا، افشا جی آپ کو دکھ ہوا ہے؟ کس بات کا؟ افشا نے بے خیالی میں اسے دیکھا اور پھر فوراً پلٹ کر چولہا جلانے لگی۔ جمال بھائی کی شادی، وہ اسی قدر کہہ کر خاموش ہو گئی تو افشا ہنس پڑی۔ بیوقوف، جمال بھائی کی شادی خوشی کی بات ہے، دکھ کی نہیں۔ ہاں لیکن صوبیہ، افشا نے ٹوکتے ہوئے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا، تم نے ہی تو کہا تھا نا کہ ساری خرابی ہمارے اپنے گھر میں ہے اور یہی حقیقت ہے، لیکن ہم حقائق سے نظریں چرا کر دوسروں پر نہ صرف الزام رکھتے ہیں بلکہ مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ ایسا کب تک ہوگا؟ سوچ میں ڈوبی اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ جب تک ہمارے اندر احساس نہیں جاگے گا اور جب تک ہماری سوچ نہیں بدلے گی، لوگ اسی طرح آ کر ہمارے منہ پر تمانچہ مارتے رہیں گے۔ خیر تم ذہن پر بوجھ مت ڈالو ورنہ۔ اماں کے آنے سے افشا کی بات ادھوری رہ گئی اور وہ کچن سے نکل آئی، لیکن اتنا جان گئی تھی کہ افشا جی کو دکھ ضرور ہوا ہے۔ سنو صوبیہ، وہ آخری پیپر دے کر نکل رہی تھی کہ ریما بھاگتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی۔ اگر تمہیں جلدی نہ ہو تو میری بات سن لو۔ ہاں کہو، وہ مروتاً رک گئی۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے کتراتی کیوں ہو؟ نہیں تو نہیں صوبیہ، ہم 4 سال اکٹھے پڑھے ہیں اور اس دوران میں نے بارہا تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، لیکن تم نے ہمیشہ نظر انداز کر دیا۔ آخر کیوں؟ تمہیں میرے خلوص پر شبہ تھا یا؟ ریما نے خاموش ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ ابھی جواب سوچ ہی رہی تھی کہ وہ کہنے لگی، ہو سکتا ہے آج ہماری آخری ملاقات ہو، اس لیے پلیز تم میری الجھن ضرور دور کر دو، اور دیکھو سچ بولنا میں ہرگز برا نہیں مانوں گی۔ میں کیا کہوں؟ وہ خواہ مخواہ ہنسی، پھر کہنے لگی، تم نے غور نہیں کیا میری کوئی بھی دوست نہیں ہے؟ یہ الگ بات ہے، میں صرف اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم نے میری دوستی قبول کیوں نہیں کی؟ کتنی بار میں نے تمہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی، خاص موقعوں پر خاص طور سے بلایا، لیکن ہمیشہ تم نے منع کر دیا۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ کبھی ریما یوں اس سے جواب طلب کرے گی، اور وہ اندر ہی اندر خاصی جز بز ہو کر بولی، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ اچھا، ریما کچھ مایوسی ہو کر بولی، ویسے مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا کیونکہ میں نے صرف تم سے دوستی کرنی چاہی تھی، تم مجھے اچھی لگتی ہو اور تمہاری سرد مہری پر میں سمجھتی تھی شاید میرے خلوص میں کمی ہے۔ نہیں ریما، وہ بے اختیار کہہ گئی، کمی تمہارے خلوص میں نہیں بلکہ مجھ میں تھی۔ کیا مطلب؟ بس مطلب کو جانے دو، اور اگر میرے گریز یا سرد مہری سے تمہیں دکھ ہوا ہو تو پلیز مجھے معاف کر دینا۔ وہ کہہ کر جانے لگی تو ریما فوراً بول پڑی، ایک شرط پر معاف کروں گی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو ریما نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور وہ شش و پنج میں پڑ گئی۔ اب اگر تم نے میرا ہاتھ نہ تھاما تو میں سمجھوں گی۔ نہیں تم کچھ مت سمجھو، اس نے فوراً ٹوک کر اس کا ہاتھ تھام لیا تو ریما زور سے ہنسی، وہی کھلکھلاتی ہوئی ہنسی تھی۔ اب چلنے کی بات کرو۔ ہاں چلو، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گی۔ نہیں شکریہ، اور دیکھو اصرار نہیں کرنا ورنہ میں بہت خاموشی سے ہاتھ چھڑا کر چلی جاؤں گی، اس نے کہا تو ریما چپ سی ہو گئی۔ پھر باہر آ کر جب اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگی تو پوچھے بغیر نہیں رہ سکی، سنو میرے گھر تو آؤ گی نا؟ اس نے یوں ہی اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کے جانے کے بعد اسٹاپ پر آئی تو بابر کو کھڑے دیکھ کر اسے اپنے گرد کھڑی کی ہوئی فصلیں گرتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اسی وقت بس آن کر رکی تو وہ اسے نظر انداز کر کے جلدی سے اس میں سوار ہو گئی، لیکن پھر خود کو سمجھانا بہت مشکل تھا۔ کتنے دن وہ خود سے کہتی رہی کہ اسے یہی کرنا چاہیے تھا، وہ خواہ مخواہ کیوں اسے کسی آس میں رکھے۔ اپنے تئیں وہ اس سے آزاد کر آئی تھی کہ اس کی طرف سے مایوس ہو کر وہ اپنے لیے نئی راہیں تلاش کرے، کیونکہ وہ 2 سال پہلے ہی اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا تھا اور اس پر بہت زیادہ ذمہ داریاں بھی نہیں تھیں۔ اس کے خیال میں اب اس کے والدین اس کا گھر بسانا چاہتے ہوں گے، اور ایسے میں خود غرضی کا لبادہ اوڑھ کر اسے انتظار کی دہلیز پر کھڑا کرنا اچھا نہیں لگا۔ بہرحال وہ فوری طور پر نہ تو اپنے دل سے اس کی محبت نکال کر پھینک سکتی تھی اور نہ اس کے خیال سے دامن بچانا ممکن تھا، لیکن کوشش ضرور کر رہی تھی۔ یوں بھی کالج چھوٹنے کے بعد سارا وقت گھر میں ہی گزرتا تھا، اور گھر کا ماحول تو ایسا ہی تھا، روز کوئی نئی بات ہو جاتی جس سے اگر ہنگامہ کھڑا نہ بھی ہوتا تب بھی فضا ضرور مگدر ہو جاتی تھی، اور ان دنوں تو خاص طور سے وہ نشانہ بنی رہی تھی کیونکہ اس نے ابا سے اسکول میں ملازمت کرنے کی اجازت لے لی تھی، اور اس کے حصول کی کوشش میں اماں سے 100 طرح کی باتیں سننی پڑ رہی تھیں۔ پھر کہکشاں تھی، پہلے طنز کرتی پھر مذاق اڑاتی، البتہ اب افشاں کہکشاں کا ساتھ نہیں دیتی تھی، اس کی جگہ منصور بھیا لے چکے تھے۔ پتہ نہیں دونوں بڑے کسی مٹی سے بنے تھے۔ کسی وقت تو وہ ان کی باتوں سے عاجز آ کر سوچتی کہ وہ بھی ان کی طرح بے حس ہو کر خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دے، لیکن ہر نیا دن اسے نئے سرے سے حوصلہ عطا کرتا اور وہ ہر طرف سے اپنے کان بند کر لیتی، جس کا جو دل چاہے کہے۔ پھر اس کی کوششیں باور ہوئیں اور اسے ایک اسکول میں جاب مل گئی، گو کہ تنخواہ کم تھی پھر بھی وہ خوش تھی، اور جب گھر آ کر اس نے اماں کو خوشخبری سنائی تو وہ پتہ نہیں کس موڈ میں تھی کہ کوئی تبصرہ نہیں کیا، جبکہ کہکشاں نے جھوٹتے ہی پوچھا، تنخواہ کتنی ہے؟ 1200 صرف؟
منصور بھیا نے برا سا منہ بنایا، پھر حساب لگاتے ہوئے بولے، یعنی سال کے 14,000، اس کا مطلب ہے اگر تم رنگین ٹی وی خریدنا چاہو تو پورا سال نہ صرف انتظار کرنا پڑے گا بلکہ پائی پائی جوڑنے پڑے گی۔ ہاں، ہر سال کوئی نہ کوئی چیز خریدنے پر اگلے 10 سالوں میں ہمارے گھر کا نقشہ ضرور بدل جائے گا۔ اس نے بہت خاموشی سے منصور بھیا اور کہکشاں کی باتیں سنی اور پھر ان کے پاس سے اٹھ گئی۔ اسے اسکول جوائن کیے ہوئے ہفتہ 10 دن ہوئے تھے کہ اس روز واپسی پر بابر نے اپنی بائیک اس کے بالکل قریب آن روکی۔ وہ اچھل کر پیچھے ہٹی اور پھر اسے دیکھ کر سر جھکا دیا۔ خفا ہو؟ وہ اس روز سے اب تک یہی سوچتا رہا تھا کہ شاید وہ کسی بات پر خفا ہو گئی ہے۔ جب ہی پوچھنے لگا، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ خاموش رہی تو کہنے لگا، شاید تمہارے دل میں میری طرف سے بدگمانی پیدا ہو گئی ہے، یا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں یوں ہی تمہارے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتا رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے صوبیہ، میرا اعتبار کرو۔ میں تو بس اس انتظار میں تھا کہ شاہدہ کی کہیں بات ہو جائے، پھر میں امی سے تمہارا ذکر کروں اور میں آج ہی امی کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ نہیں، وہ سچ مچ سٹپٹا گئی۔ منع مت کرو، کیونکہ میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں انتظار کرنے کو کہوں گی بھی نہیں، لیکن بس تو باقی باتیں اطمینان سے کریں گے۔ وہ اس کی بات سنے بغیر دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولا اور پھر بائک بڑھا کر لے گیا۔ تو وہ حیران پریشان کتنی دیر تک اس کے پیچھے نظریں جمائے کھڑی رہی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح اسے روک دے اور سختی سے منع کرے کہ وہ خصوصاً اس مقصد کے لیے اپنی امی کو نہ بھیجے، لیکن وہ اطمینان سے اپنی بات کہہ کر نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا، جبکہ اس کا سارا اطمینان رخصت ہو گیا۔ گھر آ کر کھانا کھاتے ہی وہ سر تک چادر اوڑھ کر لیٹ گئی اور کسی بھی طرح بابر کی امی کو یہاں آنے سے روکنے کی تدبیر سوچنے لگی، کیونکہ جانتی تھی کہ یہاں سے صاف انکار کر دیا جائے گا۔ صوبیہ! اماں کی پکار نے اس کی سوچوں کو منتشر کر دیا۔ سر سے چادر ہٹا کر دیکھا تو وہ کہنے لگی، تمہاری کوئی دوست آئی ہے؟ کون ہے؟ اس کا دھیان شاہدہ کی طرف گیا، لیکن اماں کے پیچھے سے نکل کر ریما سامنے آئی تو وہ سچ مچ حیران ہو گئی۔ شاید تمہارے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں آؤں گی، ریما اپنی مخصوص ہنسی کے ساتھ کہتی ہوئی آگے بڑھی، تو اس نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ پھر اٹھتے ہوئے بولی، آؤ ادھر چلتے ہیں، میں یہیں بیٹھوں گی۔ ریما بے تکلفی سے اس کے پاس بیٹھ گئی اور دوسرے پلنگ پر کہکشاں کو دیکھ کر بولی، یہ تمہاری بہن ہے؟ ہاں، یہ کہکشاں باجی ہیں اور وہ افشا جی۔ اس نے دونوں کا تعارف کروایا، پھر پوچھنے لگی، تم کیسے آئی؟ تھینکس گاڈ، یہ نہیں کہا کہ تم کیوں آئی۔ اگر تم سے دوستی نہ کر چکی ہوتی تو ایسا ہی کہتی۔ اس کی صاف گوئی پر ریما کھلکھلا کر ہنسی، پھر کہنے لگی، میں ہرگز برا نہیں مانتی، کیونکہ میں تو اس کے لیے بھی تیار ہو کر آئی تھی کہ تم مجھے دھکے دے کر نکال دو گی۔ نہیں خیر، ابھی اخلاقی طور پر اتنی دیوالیہ نہیں ہوئی۔ وہ خجل سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چائے پیو گی یا؟ کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، تم بس میرے ساتھ چلنے کی تیاری کرو، ریما نے کہا تو وہ کیا، کیوں، کہاں جیسے سارے لفظ ہونٹوں میں روک کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ آج میری برتھ ڈے ہے اور میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ پھر کہکشاں اور افشا کو مخاطب کر کے بولی، باجی آپ بھی چلیں، اس وقت تو مشکل ہے، اگر تم 2-3 روز پہلے کہہ دیتی تو ضرور آتے۔ کہکشاں نے کہا تو وہ جو جواب سوچ رہی تھی فوراً تائید کرتے ہوئے بولی، باجی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تمہیں پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہے کہ اس بار میرا سالگرہ منانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا اور ممی نے مجھے بتائے بغیر ہی سارا انتظام کر دیا۔ پھر جب بھی انہوں نے مجھے بتایا تو یقین کرو میں سب سے پہلے تمہارے پاس آئی ہوں، اور تم پلیز انکار نہیں کرو، ریما نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو وہ شش و پنج میں مبتلا ہو کر کہکشاں کو دیکھنے لگی۔ اماں سے پوچھ لو، اگر وہ اجازت دے دیں تو چلی جاؤ۔ کہکشاں نے ریما کے سامنے ہی کہہ دیا، چلو تمہاری امی سے میں بات کرتی ہوں۔ ریما فوراً کھڑی ہو گئی اور اس کے ساتھ اماں کے پاس آئی اور ان کی گردن میں باہیں ڈال کر اتنی لگاوٹ کا مظاہرہ کیا کہ اماں سچ مچ اس سے متاثر ہو گئیں۔ پھر وہ ہی بار بار کہتی رہی کہ میں شام میں آ جاؤں گی، لیکن اماں نے باقاعدہ ڈانٹ دیا، بچی اتنی محبت سے لینے آئی ہے، چلی جاؤ۔ آپ کتنی اچھی ہیں آنٹی، اور ایک یہ ایسی بے مروت ہے، ذرا میری محبت کا احساس نہیں۔ ریما نے اسے منہ چڑھایا تو وہ گھور کر بولی، میں تیار ہو کر آتی ہوں، ایسے ہی ٹھیک ہو، میرا مطلب ہے پارٹی تو شام میں ہے، کپڑے وغیرہ لے لو، وہیں تیار ہو جانا۔ اچھی بات، اماں ارم کو لے جاؤں؟ اس نے رک کر پوچھا، اور اماں کے اس بات میں سر ہلانے پر ارم کو پکارتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی اور ایک شاپر میں اپنے اور اس کے کپڑے رکھنے لگی۔ جا رہی ہو؟ کہکشاں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ ہاں، آؤ گی کب؟ شام تو ہو جائے گی۔ کہکشاں نے سوال کے بعد جواب بھی خود ہی دیا اور وہ شاپر اٹھا کر کمرے سے نکل آئی۔ ریما کے اتنے بڑے گھر میں آ کر وہ مرعوب نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اسے اپنی غریبی یا چھوٹے گھر کا کمپلیکس نہیں تھا۔ پھر بھی اسے پہلے خیال یہی آیا کہ اسے ریما سے دوستی نہیں کرنی چاہیے تھی، شاید اس لیے کہ وہ اپنے اندر کسی محرومی کے احساس کو ہمکنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ جو محرومیاں پہلے ہی اس کے یا اس کے گھر کے حصے میں آئی تھی، اس کے خیال میں وہی بہت تھی، اور وہ مزید اپنی جولی میں کسی نئے احساس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جبھی یہاں آ کر کچھ چپ سی ہو گئی، گو کہ ریما کی ممی بہت محبت سے ملی اور اتنے پیار سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر کہا،
ریما تمہاری دیوانی ہے اور تمہاری اتنی تعریفیں کرتی ہے کہ اگر اب بھی تم نہ آتی تو میں خود تم سے ملنے آ جاتی۔ اتنی محبت کے جواب میں بھی وہ کچھ نہیں کہہ سکی۔ پھر ریما اسے اور ارم کو اپنے کمرے میں لے کر آئی تو کہنے لگی، میں نے تمہیں سوتے میں جگا دیا، اب اگر تم سونا چاہو تو یہاں اطمینان سے سو سکتی ہو۔ نہیں، میں سو نہیں رہی تھی، یوں بھی مجھے دوپہر میں سونے کی عادت نہیں ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ کہیں تم مجھے دل ہی دل میں گالیاں نہ دے رہی ہو۔ ویسے آج کل کیا کر رہی ہو؟ بس ایک تمہیں گالیاں نہیں دے رہی۔ اس کی بات پر ریما کھلکھلا کر ہنسی، پھر ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ نہیں، واقعی بتاؤ کیا کر رہی ہو؟ ابھی کچھ دن پہلے ایک اسکول جوائن کیا ہے، وہاں پڑھاتی ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، ریما نے فوراً سراہا، پھر اٹھتے ہوئے بولی، 1 منٹ میں چائے کا کیا آؤں؟ آپ ہی کیا تم پہلے بھی یہاں آ چکی ہو؟ ریما کے جاتے ہی ارم نے اس سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر شام میں جب وہ ریما کے ساتھ ہال کمرے میں داخل ہوئی تو ایک بار پھر اس نے سوچا کہ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ خاصا سحر انگیز ماحول تھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی بہت احتیاط سے یہاں سے وہاں تک دیکھ لیا اور پھر ارم کا ہاتھ تھام کر نسبتاً تنہا گوشے میں جا بیٹھی، لیکن کچھ دیر بعد ہی ریما اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ تم یہاں کیوں چلی آئی؟ ادھر آؤ نا۔ نہیں، میں یہی ٹھیک ہوں، اور سنو، اب نہ کسی بات پر اصرار کرنا اور نہ مجبور، کیونکہ مجھے بار بار انکار کرنا اچھا نہیں لگتا اور پھر تم بھی محسوس کرو گی۔ اس نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ ریما خاموش ہو گئی۔ تم اطمینان سے اپنے مہمانوں کا اٹینڈ کرو، میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے پھر کہا تو ریما گہری سانس لے کر بولی، اپنے ساتھ ارم کو تو بور نہ کرو، کم از کم اسے تو انجوائے کرنے دو۔ یہ جب یہاں کسی کو جانتی ہی نہیں تو جاننا ضروری نہیں ہے، آؤ ارم۔ ریما زبردستی ارم کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا لی گئی تو اس نے بہت احتیاط سے اپنی نظروں کو ارم کے تعاقب میں چھوڑ دیا۔ اس سے بڑی ہونے کے ناطے غالباً اس وقت وہ اسے سراسر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنا آپ بلائے سارا دھیان اسی پر مرکوز کیے بیٹھی تھی۔ وہ کہاں کھڑی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، لاپرواہی میں اس کے شانوں سے آنچل تو نہیں جھلک رہا؟ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جب اپنا دھیان نہیں رہتا تو کوئی اور دھیان میں رکھ لیتا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ جس طرح اس کی ساری توجہ ارم کی طرف ہے اسی طرح کوئی اس پر نظریں جمائے کھڑا ہے۔ پھر جب ہال تالیوں اور ہیپی برتھ ڈے کی آوازوں سے گونجنے لگا تو کچھ دیر کو اس کی توجہ ہٹی اور اسی پل اسے اپنے چہرے پر بے پناہ سی تپش کا احساس ہوا۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی اور ادھر ادھر دیکھے بغیر اٹھ کر سیدھی ریما کے پاس آئی اور سرگوشی میں بولی، بس ریما، اب مجھے اجازت دو۔ ریما نے حیران ہو کر دیکھا تو جلدی سے بولی، میں پھر آؤں گی، اس وقت جانے دو۔ ریما سمجھ گئی اب وہ نہیں رکے گی، اس لیے اصرار کرنے کے بجائے کہنے لگی، چلو میں تمہیں چھوڑ آؤں۔ تم چلو گی؟ میرا مطلب ہے یہاں تمہارے مہمان اور لوگ ہیں نا، پھر تمہاری امی سے میں نے کہا تھا کہ میں خود چھوڑ جاؤں گی، تم ارم کو بلاؤ، میں ممی کو بتا کر آتی ہوں۔ ریما اپنی ممی کی طرف بڑھی تو اس نے اشارے سے ارم کو پاس بلایا، پھر ریما کے آنے پر اس کے ساتھ ہال کمرے سے نکل آئی۔ کیا بات ہے بیٹا؟ کوریڈور میں ریما کے پاپا نے روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ پاپا، یہ میری دوست ہے صوبیہ۔ ریما نے پہلے شاید تعارف کروانا ضروری سمجھا۔ صوبی، یہ میرے پاپا ہیں اور یہ بھائی۔ السلام علیکم۔ اس نے ذرا سی پلکیں اٹھا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام جواب کے ساتھ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر آگے بڑھ گئے تو ریما بھائی سے کہنے لگی، بھائی آپ کسی کو میری غیر موجودگی کا احساس نہیں ہونے دیجیے گا، میں انہیں چھوڑ کر فوراً آتی ہوں۔ کیا یہ جا رہی ہیں؟ اس نے حیرت میں ڈوبی آواز سنی اور اس خیال سے کہ کہیں ریما تفصیلی جواب دینے نہ کھڑی ہو جائے اس کا ہاتھ دبا کر چلنے کا اشارہ کیا تو وہ بھائی کو ابھی آتی ہوں کہہ کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ مجھے تم سے ناراض ہونے کا پورا حق ہے، پھر بھی میں ناراض نہیں ہوں، راستے میں ریما نے بار بار اسے جتایا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی اور جب گھر کے سامنے اتری تو کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم اپنا ناراض ہونے کا حق کبھی استعمال نہیں کرو گی۔ ریما نے شاکی نظروں سے دیکھا تو اس نے ہنس کر خدا حافظ کہا اور ارم کے ساتھ اندر آ گئی۔ گہری ہوتی شام رخصت ہو رہی تھی اور اس وقت اماں کو آنگن میں بیٹھے دیکھ کر اسے اچنبھا ہوا، کیونکہ وہ خصوصاً مغرب کے وقت کبھی آنگن میں نہیں بیٹھتی تھی۔ کیا بات ہے اماں؟ اس نے پاس بیٹھ کر پوچھا تو جواب میں انہوں نے ایسی چپتی نظروں سے دیکھا کہ وہ اندر ہی اندر سہم کر بولی، کوئی اتنی دیر تو نہیں ہوئی اور ہم تو اصل پارٹی چھوڑ کر چلے آئے ہیں۔ کیوں ارم؟ اور کیا؟ ارم منہ پھلا کر بولی، کیونکہ اسے پارٹی چھوڑ کر آنے کا بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اماں اگر آپ منع کر دیتی تو میں کبھی نہ جاتی، میں نے تم سے کچھ کہا ہے؟ اماں کے سرد لہجے میں بھی ایسی تپش تھی کہ وہ زچ ہو کر بولی، کہہ دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ ارم تم اندر جاؤ۔ اماں نے ارم کو اندر بھیجا، پھر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، کیا کہوں؟ جو کہنا چاہتی ہیں۔ وہ ان کے انداز پر ٹھٹر کر آہستہ سے بولی، کچھ نہیں کہنا، مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ بڑی دو کو چھوڑ کر شاہدہ کی ماں تمہارا رشتہ کیوں لے آئی؟ جی؟ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ یہ کوئی معیوب بات نہیں تھی، پھر جس گھر میں بیری ہو وہاں پتھر آتے ہی ہیں، لیکن اماں کو پتہ نہیں کیا بات ناگوار گزری تھی۔ بابر کی امی کا آنا یا خصوصاً اس کے لیے آنا؟ میری بات کا جواب دو، وہ تمہارے لیے کیوں آئیں؟
اماں نے پھر پوچھا تو وہ ساری ہمتیں یکجا کر کے بولی مجھے نہیں پتا۔ اس کے ساتھ ہی اٹھ کر اندر چلی آئی تو کتنے دنوں بعد ایک بار پھر کہکشاں اور افشا کے جڑے ہوئے سر دیکھ کر اسے یوں لگا جیسے وہ ایک دم تنہا ہو گئی ہو۔ اس کی آمد پر دونوں کے ہونٹوں نے معنی خیز مسکراہٹ کا تبادلہ کیا، پھر سرگوشیوں میں مصروف ہو گئے۔ میرے خدا، اس کے اندر گھٹن بڑھتی چلی گئی اور وہ بیڈ کے کنارے خاصے تکلف سے بیٹھ کر کانوں میں سے ٹاپس اور کلائی کی چوڑیاں اتارنے لگی۔ بظاہر وہ اپنے کام میں مصروف تھی، لیکن سارا دھیان ان دونوں کی طرف تھا، جن کی دبی دبی ہنسی اسے مجرمانہ احساس بخش رہی تھی۔ پتہ نہیں کیسے ہوتے ہیں وہ گھر جہاں ایسی کوئی بات، کوئی پیغام انوکھا اور گدگدا دینے والا احساس بخشتا ہے۔ بہنوں کی چھیڑ چھاڑ سے آنکھوں میں سپنوں کی بارات اتر آتی ہے اور ہونٹوں کی کلیاں اپنی جگہ چٹکنے کو بے تاب۔ پھر یہاں ایسا کیوں ہے؟ اس رات وہ دیر تک ایسی ہی باتیں سوچتی اور کوٹتی رہی تھی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے، اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اماں نے بابر کی اماں کو کیا جواب دیا ہے، اور خود سے کسی سے بھی پوچھنے کی اس میں ہمت نہیں تھی، کیونکہ اس روز کے بعد سے تو وہ جیسے سب کے لیے اجنبی ہو گئی تھی۔ اماں اس سے اکھڑی اکھڑی رہتی، جبکہ کہکشاں اور افشا سیدھی منہ بات نہیں کرتی تھیں۔ کتنی بار اس نے سوچا وہ سب کو جھنجھوڑ کر پوچھے کہ آخر اس نے کیا کیا ہے، لیکن یہاں بھی اس کی ہمت جواب دے جاتی۔ عجیب سا کھنچاؤ تھا ماحول میں۔ ان دنوں وہ شدت سے دعائیں مانگتی کہ کاش کوئی انہونی ہو جائے جو اس کی طرف سے سب کا دھیان ہٹے۔ شاید کوئی قبولیت کی گھڑی تھی کہ عابد بھائی اپنی من پسند جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور وقتی طور پر وہ چپتی ہوئی نظروں کے حصار سے نکل آئی۔ لیکن ابھی اسے اطمینان کا سانس لیے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ بابر کی امی پھر آ گئیں۔ اس بار وہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی اماں کی طرح اسٹور میں جا کر یوں مصروف ہوئی کہ ان کے جانے کے بعد ہی نکلی، اور پھر یہی ظاہر کرتی رہی جیسے وہ ان کی آمد سے یکسر بے خبر ہے، جبکہ اندر تجسس جاگ رہا تھا کہ اماں نے کیا جواب دیا ہے، کیونکہ اگر وہ صاف منع کر دیتی تو وہ دوبارہ نہ آتی۔ بہرحال گھر میں کسی سے پوچھنے کا سوال ہی نہیں تھا، لہٰذا اگلے روز اسکول جاتے ہوئے اس نے پرانا راستہ اختیار کیا جسے اس نے بابر کے ڈر سے ترک کر دیا تھا، اور واپسی پر اس کی توقع کے عین مطابق وہ موجود تھا۔ میرا خیال تھا تم اسکول چھوڑ چکی ہو، وہ چھوٹتے ہی بولا۔ نہیں تو تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ وہ یکسر انجان بن گئی۔ نظر جو نہیں آئی، اصل میں دوسرے راستے سے قریب پڑتا ہے، اس لیے میں ادھر سے آ جاتی ہوں۔ اس کے سرسری انداز پر وہ کتنی دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس کھینچ کر بولا، آؤ کہیں بیٹھتے ہیں۔ اس نے ہمیشہ کی طرح پہلے گھڑی دیکھی، پھر اس کے ساتھ چل پڑی۔ قریب ہی پارک تھا اور اس وقت زیادہ چہل پہل بھی نہیں تھی، پھر بھی بیٹھنے سے پہلے اس نے محتاط نظروں سے چاروں طرف دیکھا، جبکہ بابر نے ساری احتیاطوں کا دامن چھوڑ کر کھوجتی ہوئی نظریں اس کے چہرے پر جما دیں۔ پتہ نہیں وہ کیا جاننا چاہتا تھا، اسے الجھن ہونے لگی۔ اس طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں تم ایسی لگتی تو نہیں ہو، میرا مطلب ہے وقت گزاری کے لیے محبت کی آنکھ مچولی کھیلنے والی لڑکیاں تو اور طرح کی ہوتی ہیں، اور تمہارا دامن بچانا میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا مجبوری ہے تمہارے ساتھ؟ اس کے لہجے میں دکھ کے ساتھ تعصب بھی تھا، اور جیسے اس سے شاکی بھی ہو، اور وہ خود کو سہارا دینے کی ہر کوشش میں ناکام ہو کر رو پڑی۔ صوبیہ، وہ پریشان ہو کر بولا، میں تمہیں کوئی الزام نہیں دے رہا، میں تو اپنی خطا پوچھ رہا ہوں۔ بتاؤ میں نے کیا غلط کیا؟ محبت جرم نہیں ہے، جو جرم ہے، وہ اسی طرح روتے ہوئے بولی، تم نے کس حساب سے کہا تھا کہ چاہو تو سارے شہر میں منادی کرا دو، تم پر کوئی دفعہ نہیں لگے گی۔ مجھے دیکھو، سنگسار ہو رہی ہوں۔ اماں اور بہنوں کی چپتی ہوئی نظروں نے میرے پورے وجود کو چھلنی کر دیا ہے۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی فریب نہیں کیا۔ اگر میں تمہارے ساتھ مخلص نہ ہوتا تو اپنی امی کو کیوں بھیجتا؟ اور ہاں، یہ تمہاری اماں کیا کہہ رہی ہیں کہ صوبیہ نہیں کہکشاں کی بات کریں؟ کیا؟ وہ سناٹے میں آ گئی۔ ہاں، پہلی بار بھی انہوں نے یہی کہا تھا، اور کل بھی۔ پھر اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اور اب میں نے امی سے کہہ دیا ہے کہ تمہاری اماں سے صاف صاف کہہ دیں کہ مجھے تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرنی۔ نہیں؟ کچھ خوفزدہ سے انداز میں اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا نہیں؟ مجھ پر زندگی کے راستے تنگ نہیں کرو بابر، میں مر جاؤں گی۔ وہ پھر رونے لگی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اب کہ وہ جھنجھلا کر بولا تو وہ چادر کے پلو سے آنکھیں صاف کرنے لگی، پھر گھڑی دیکھ کر بولی، دیر ہو گئی ہے، میں چلوں گی۔ تمہیں شاید مجھ پر بھروسہ نہیں، کم از کم ایک بار تو مجھے آزما لو۔ وہ اس کے لہجے کی آزردگی پر ٹوٹ گئی، اور پھر اپنے حالات بتاتے ہوئے جانے کیسے وہ اپنے دل پر پتھر رکھ گئی، یا شاید سچ مجھ اس کی آزمائش مطلوب تھی، جو آخر میں کہنے لگی، میں مانتی ہوں محبت جرم نہیں ہے، لیکن میرے لیے جرم بن گئی ہے، اور اگر تم مجھے سزا سے بچانا چاہتے ہو تو کہکشاں سے شادی کر لو۔ کیا؟ اسے جیسے کرنٹ چھو گیا۔ تم اپنے حواسوں میں تو ہو؟
ہاں، اپنی بات پر قائم رہنے کے لیے اسے اپنی ساری توانائیاں صرف کرنی پڑیں۔ دیکھو صوبیہ، میں اس قسم کا مذاق ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ میں مذاق نہیں کر رہی، آخر تمہیں کہیں نہ کہیں تو شادی کرنی ہی ہے۔ پھر کہکشاں بس کرو۔ وہ اسے ٹوک کر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے بار بار زمین پر کسی نادیدہ شے کو زور سے ٹھوکر مارتا، اور اس کی یہ حرکت اس کے اندرونی اضطراب کو ظاہر کر رہی تھی۔ پھر ایک دم اس کے سامنے پنجوں پر بیٹھتے ہوئے بولا، اگر تمہیں میری آزمائش مطلوب ہے تو جان مانگو۔ شاید آج آنسوؤں کو بھی ضد ہو گئی تھی کہ بار بار چل کے آ رہے تھے، اور اب تو بولنے کی راہ میں بھی حائل ہو گئے تھے کہ وہ کوشش کے باوجود ایک لفظ نہیں کہہ سکی، خدا حافظ بھی نہیں، یوں ہی چپ چاپ اٹھ کر چلی آئی۔ یہ اس کا ایک اور ظلم تھا اپنے ساتھ ساتھ اس شخص پر بھی جس نے اسے بڑے خلوص سے چاہا تھا، اور اب اپنی چاہت کو اندر کہیں دفن کرتے ہوئے اس کے قدموں کے نشان اپنے پیروں تلے رونتا آ رہا تھا۔ اس کے اندر کتنے چھناکے ہوئے، اور ایک پل کو یوں لگا جیسے پیروں تلے سے زمین بھی سرک گئی ہو، گویا اس کی آزمائش میں پورا اتر کر وہ اسے آزمائش میں ڈال گیا تھا۔ بمشکل خود کو سنبھال کر اس نے تصدیق کے لیے اماں کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی، ہاں آج شاہدہ کی امی آئی تھی، کہکشاں کے لیے کہہ گئی ہیں، دیکھو تمہارے ابا کیا کہتے ہیں۔ ابا کیا کہیں گے؟ اسے اپنی آواز اجنبی لگی، ظاہر ہے لڑکے کو دیکھ کر ہی بات کریں گے، اور پھر وہ تو اتنی جلدی مچا گئی ہیں کہ فوراً شادی کریں گے۔ اب تمہارے ابا کے پاس کوئی انتظام ہوگا جبھی تو کریں گے۔ اس نے دیکھا اماں کی نظروں کی چبھن کہیں رخصت ہو گئی تھی، تب اسے اپنا آپ کچھ ہلکا سا لگنے لگا۔ شکریہ بابر علی، تم نے میرا مان رکھ لیا۔ اس رات اپنی کتاب زندگی کے اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کرتے ہوئے اس نے سوچا، یہ طے ہے کہ ہم سب کو اپنے اپنے نصیب کا ملتا ہے، پھر میں یہ کیوں کہوں کہ وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پر برس گئیں۔ پھر جیسا کہ ابا نے اماں سے کہا تھا کہ تم کہیں بات تو چلاؤ، شادی کے لیے بھی اللہ انتظام کر ہی دے گا، تو اماں نے رشتہ منظور کرتے ہی باقی ساری ذمہ داریاں ابا پر ڈال دی۔ گو کہ اب عابد بھائی بھی کمانے لگے تھے، لیکن وہ ساری تنخواہ اماں کے ہاتھ پر نہیں رکھتے تھے، بس 1000 دے کر فارغ ہو جاتے۔ اس بار بھی انہوں نے یہی کیا، اور جب اماں نے احساس دلانا چاہا کہ بہن کی شادی ہونے والی ہے اور کچھ اضافی رقم کا مطالبہ کیا، تو انہوں نے کھڑے کھڑے 100 عذر تراشے، اور آخر میں یہ کہنے سے بھی باز نہیں آئے، منصور بھیا سے کہیے، وہ بڑے ہیں لیکن انہیں کچھ احساس ہی نہیں، شروع سے ان کی عادت تھی کہ تھوڑا دے کر بھی جتانا فرض سمجھتے تھے۔ بہرحال قرض لے کر ہی صحیح، ابا اس ذمہ داری کو اکیلے ہی نبھا گئے۔ یوں بھی انہیں اپنے بیٹوں سے کوئی امید نہیں تھی۔ منصور بھیا ابھی تک صرف پلاننگ ہی کرتے رہے، اور عابد بھائی کے اندر چھپی خود غرضی کو وہ بہت پہلے سے جان چکے تھے۔ اماں لاکھ ان کے بارے میں خوش فہم ہوں، لیکن انہیں یقین تھا کہ عابد کو جب بھی موقع ملا وہ اپنے مفاد کی خاطر یہ گھر ہی چھوڑ جائے گا۔ اماں خواہ مخواہ ان کے سامنے صفائیاں پیش کر رہی تھی کہ عابد کی نئی نوکری ہے، ورنہ وہ دفتر سے قرض لے کر آپ کا بوجھ ہلکا کر سکتا تھا۔ بس نیک بخت، اللہ کا شکر ہے کہ کہکشاں عزت و آبرو سے اپنے گھر کی ہو گئی۔ ابا نے کوئی شکوہ نہیں کیا، اور وہ جو شادی کی تیاریوں سے لے کر آخری انتظامات تک پیش تھی، عین اس وقت جب دولہے کو اندر لایا گیا وہ بہت خاموشی سے پس منظر میں چلی گئی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جس باب کو وہ ہمیشہ کے لیے بند کر چکی ہے وہ تیز آندھیوں کی زد میں آ کر اس کے لیے رسوائی کا سامان کر جائے۔ مختلف رسومات کی ادائیگی میں غالباً اس کی ضرورت محسوس کی گئی، جو کبھی اماں، کبھی افشاں اور کبھی ارم اسے پکارنے لگتیں، لیکن وہ اسٹور سے نہیں نکلی، یہاں تک کہ کہکشاں رخصت ہو کر چلی گئی۔ اس کے بعد وہ اطمینان سے سب کے درمیان چلی آئی، اور یہی ظاہر کرتی رہی جیسے اس وقت سے یہیں موجود تھی۔ اگلے روز ولیمہ تھا، اور اس روز بھی اس کی کوشش یہی تھی کہ بابر سے سامنا نہ ہو، لیکن اب وہ اجنبی نہیں تھا، خاص طور سے اسے ڈھونڈتا ہوا چلا آیا۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ الگ تھلگ ستون کی آڑ میں وہ اچانک اس کے سامنے آ کر پوچھنے لگا، کیوں یہاں کھڑے ہونے پر پابندی ہے کیا؟ وہ اپنی جرأت پر خود حیران ہوئی کہ بغیر سٹپٹائے قدرے بے باکی کا مظاہرہ کر گئی تھی۔ پابندی تو خیر کہیں بھی کھڑے ہونے پر نہیں ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کیا کہتے کہتے رک گیا، پھر بات بدل کر بولا، چلو تمہیں کہکشاں بلا رہی ہے، آپ چلے میں آتی ہوں۔ وہ بڑی خوبصورتی سے آپ کہہ کر اسے اس کا مقام یاد دلا گئی، اور ابھی وہ حیران کھڑا تھا کہ وہ چلی گئی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے، کہکشاں کی شادی پر جو کچھ خوشگوار سی ہلچل مچی تھی اب اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، بلکہ وہی پہلے والی کشیدگی ماحول میں رچ بس گئی تھی۔ اماں کے پاس مہنگائی سے ہٹ کر کوئی موضوع نہیں تھا، افشاں اپنا سارا وقت رسالے پڑھنے میں گزار دیتی، عابد بھائی اپنا ٹرانسفر لاہور کروانے کے چکر میں تھے، گویا ابا کی بات صحیح تھی، اور اس نے قصداً اپنی مصروفیات بڑھا لی تھیں۔ اسکول سے آ کر بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوتا تو شام تک جاری رہتا، ارم کو بھی وہ اپنے ساتھ ملا لیتی تھی۔ گو کہ اماں اسے
پیسے نہیں لیتی تھی، پھر بھی اس کی وجہ سے چھوٹی موٹی کافی فکروں سے آزاد ہو گئی تھی، کیونکہ اپنے سے چھوٹوں کو اس نے سمجھا دیا تھا اور وہ تینوں اپنی ضروریات کے لیے اسی سے رجوع کرتے تھے۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، وہ چھوٹے تینوں کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتی، لیکن جب منصور بھیا اس سے مانگتے تب اسے دکھ ہوتا کہ وہ لاکھوں کے پلان بنانے والے کبھی اس سے 50 روپے مانگ رہے ہوتے اور کبھی 100 روپے۔ اگر اس کے پاس ہوتے تو وہ انکار نہیں کرتی تھی، لیکن بعد میں کوٹتی بھی رہتی کہ آخر وہ خود کیوں نہیں کچھ کرتے۔ اماں نے بھی اب تھک ہار کر انہیں ٹوکنا چھوڑ دیا تھا، لیکن ان کی طرف سے پریشان ضرور رہتی تھی کہ کسی کا نہ صحیح اپنا نقصان تو کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی اماں اس کے پاس بیٹھی کڑ رہی تھی۔ منصور کے ساتھ کے لڑکے 2 2 3 3 بچوں کے باپ بن گئے ہیں، لیکن اسے احساس ہی نہیں۔ اب تو لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ میں لڑکوں کی شادیاں کیوں نہیں کر رہی، کسی قابل ہوں تو ان کی شادیاں کروں۔ پھر اچانک کسی خیال کے تحت اسے مخاطب کر کے بولی، سنو، وہ ایک روز تمہاری کوئی سہیلی آئی تھی، وہی جو تمہیں اور ارم کو اپنے ساتھ لے گئی تھی، ریما۔ ہاں ریما، کیا تم نے اسے کہکشاں کی شادی میں نہیں بلایا تھا؟ اماں کو بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں ریما کیسے یاد آ گئی تھی۔ وہ حیران ہو کر بولی، نہیں، کیوں، بلانا چاہیے تھا نا۔ ہاں خیال تو آیا تھا، پھر میں نے بدل دیا۔ اصل میں اماں، وہ بڑے گھر کی لڑکی ہے، اس لیے میں اس سے زیادہ میل جول نہیں رکھنا چاہتی۔ اس نے ریما کو نہ بلانے کا سبب بتایا تو اماں کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، لیکن وہ لڑکی تو اچھی ملنسار لگ رہی تھی، اور ارم نے بتایا تھا کہ اس کے گھر والے بھی اچھے تھے، پھر تم اس سے کیوں نہیں ملتی؟ اس نے ذرا سے کندھے اچکا کر سر کو یوں نفی میں ہلایا جیسے سمجھ میں نہ آیا ہو کہ کیا کہے۔ تب اماں پوچھنے لگی، کیا کرتا ہے اس کا باپ؟ پتہ نہیں، میں نے پوچھا نہیں، وہ اکتا کر بولی۔ اب آئے تو پوچھنا، اگر کوئی فیکٹری وغیرہ ہو تو اس سے کہہ کر منصور کو نوکری دلوا دو۔ ہیں، اس کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ ہاں تو اس میں حرج ہی کیا ہے، لوگوں کے کام ایسے ہی تو کہہ سن کر ہوتے ہیں، تم اگر بھائی کے لیے کہہ دو گی تو۔ بس ابھی چپ ہو جائیں اماں، کہکشاں باجی آ رہی ہیں۔ اس نے سرگوشی میں اماں کو چپ کرایا اور کہکشاں کے پیچھے بابر کو آتے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر دونوں کو سلام کر کے کچن میں آ گئی، گو کہ اسے بابر سے چھپنے یا اس سے بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے وہ اسے نئے رشتے کے حوالے سے دل سے تسلیم کر چکی تھی۔ لیکن اسے خدشہ بابر کی طرف سے تھا، جو سب کی موجودگی میں کسی کسی وقت کوئی زمائنی بات کہہ جاتا، جسے صرف وہی سمجھ سکتی تھی، اور وہ اس سلسلے کو بھی ختم کرنا چاہتی تھی، بلکہ اس کی دلی خواہش تھی کہ بابر صرف اور صرف اس کی بہن کا ہو کر رہے۔ ویسے کہکشاں کی طرف سے اسے اطمینان تھا کہ وہ خوش اور مطمئن نظر آتی تھی۔ آپی، بابر بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم چائے نہیں پئیں گے، ارم نے کچن میں آ کر اسے کہا تو وہ حیران ہو کر بولی، کیوں؟ کہہ رہے ہیں ابھی پی کر آئے ہیں، لہٰذا چائے نہیں بناؤ۔ اچھا، اس نے چولہا بند کر دیا، پھر وہاں رکنے کا جواز سوچ کر بولی، اماں کو بھیجو، میں ان سے پوچھ کر کھانے کا انتظام کر دوں۔ جلدی کیا ہے، ابھی تو وہ آئے ہیں، ارم کہتے ہوئے اندر چلی گئی، تو کچھ دیر انتظار کے بعد وہ بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ بھئی تمہاری یہ بہن بڑی مہمان نواز ہے، ہمیں دیکھتے ہی کچن میں گھس جاتی ہے۔ اسے دیکھتے ہی وہ کہکشاں کو مخاطب کر کے بولا، پھر اس سے کہنے لگا، سنو، تم کب تک ہم سے مہمانوں والا سلوک کرو گی؟ حالانکہ میں تو اپنا گھر سمجھ کے آتا ہوں، تمہارا ہی گھر ہے بیٹا۔ اماں فوراً بول پڑیں، اور یہ تو اس کی محبت ہے جو فوراً تمہاری خاطرداری کو اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ محبت؟ اس کے ہونٹوں کی بےآواز جنبش اس نے صاف محسوس کی، پھر وہ اسے دیکھ کر چھیڑنے کے انداز میں بولا، کچھ محبتیں اوروں کے لیے بھی سنبھال کر رکھو۔ وہ خاموش رہی تو کہکشاں کہنے لگی، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کل کو افشا کی شادی ہو اور پھر یہ شکایت کرے کہ اس کی آمد پر تم اتنا اہتمام نہیں کرتی۔ افشا جی کو شکایت نہیں ہوگی، وہ یہی کہہ سکی، پھر فوراً موضوع بدل گئی، چائے کو تو آپ نے منع کر دیا، یہ بتائیں رات کے کھانے میں کیا کھائیں گے؟ لو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں اور تم کھانے کی بات کر رہی ہو، کہکشاں سے ٹوک کر کہنے لگی۔ اس روز افشا کلفٹن چلنے کے لیے کہہ رہی تھی، لہٰذا تم تینوں جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ سچ؟ افشا اور ارم فوراً کھڑی ہو گئی، جبکہ وہ جو کھڑی تھی اطمینان سے اماں کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نہیں جا سکوں گی۔ کیوں؟ بچوں کی اتنی کاپیاں چیک کرنے والی ہیں، پھر اور بھی بہت کام ہے، وہ سچ کہہ رہی تھی۔ کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں، چلی چلو۔ سوری باجی، پھر کبھی صحیح، اس نے سہولت سے منع کر دیا اور اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ پھر ان سب کے جاتے ہی ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اس نے کمرے سے نکل کر دیکھا، اماں اور منصور بھیا پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے تھے، وہ بھی ان کے پاس آ بیٹھی۔ تم نہیں گئی؟ منصور بھیا کو بڑی دیر بعد خیال آیا تھا۔ نہیں، اس نے مختصر سا جواب دیا تو وہ کہنے لگے، اچھا کیا نہیں گئی، ان دونوں کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ اماں، آپ نے منع نہیں کیا افشا اور ارم کو؟ پہلے سے کوئی پروگرام ہوتا تو منع کرتی، اور بابر کے سامنے ٹوکنا اچھا نہیں لگا۔ اماں پکانے کے لیے بتا دیں۔ وہ ان کی باتوں سے اکتا کر اٹھ کھڑی ہوئی، رہنے دو، دوپہر کا سالن رکھا ہوا ہے، بس اپنے ابا کے آنے پر روٹی ڈال دینا۔ وہ اماں کی بات سن کر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔
اماں اب اٹھتے بیٹھتے اس سے ریما کے بارے میں پوچھنے لگی تھی کہ وہ دوبارہ آئی کیوں نہیں، اور اگر وہ نہیں آئی تو تمہیں جانا چاہیے۔ وہ جانتی تھی اماں اس کے بارے میں کیوں پوچھتی ہیں، اور اسے منصور بھیا کے لیے بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے مسلسل ٹال رہی تھی، لیکن اماں پیچھے ہی پڑ گئی۔ تب اس روز وہ خالد کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی۔ بیٹا، ریما تمہیں اتنا یاد کرتی ہے؟ ریما کی ممی اسے دیکھتے ہی کہنے لگی، روز مجھ سے کہتی ہے کہ ڈرائیور کو بھیج کر تمہیں بلواؤں۔ کہاں ہے وہ؟ اپنے کمرے میں۔ اصل میں اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ورنہ وہ خود تمہارے پاس آتی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اس نے تشویش ظاہر کی۔ آؤ خود ہی دیکھ لو۔ پھر رک کر خالد کے بارے میں پوچھنے لگی، یہ تمہارا بھائی ہے؟ جی، اس نے جواب دے کر خالد کو دیکھا تو وہ کہنے لگا، میں چلتا ہوں آپی، آپ ٹائم بتا دیں میں لینے آ جاؤں گا۔ تم کیوں جا رہے ہو؟ بیٹھو نا۔ بس آنٹی مجھے کچھ کام ہے۔ اچھا تو اس کی فکر نہیں کرو، یہ آ جائے گی، انہوں نے کہا تو اس نے خالد کو دیکھ کر ان کی تائید میں سر ہلایا، پھر اسے بھیج کر ان کے ساتھ ریما کے کمرے میں آ گئی۔ ارے ریما اسے دیکھ کر کھل اٹھی، ایمان سے ابھی میں تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، لیکن مجھے تمہارے آنے کا گمان بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ وہ خفیف سا مسکرائی۔ اس لیے کہ مجھے پتا تھا تم بڑی بے مروت ہو، تمہیں مجھ سے ذرا بھی لگاؤ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے بیٹا، اگر اسے تم سے لگاؤ نہ ہوتا تو اب بھی نہ آتی۔ ممی نے اس کی طرفداری کرتے ہوئے پیار سے ریما کو سرزنش کی، پھر جاتے جاتے کہتی گئیں، اب ایسی باتیں کر کے اسے ناراض نہیں کرنا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کب سے بیمار ہو؟ ممی کے جاتے ہی وہ اس سے پوچھنے لگی۔ ہفتہ 10 دن سے روز بخار ہو جاتا ہے، بس اسی لیے تمہارے پاس نہیں آ سکی، اور اس سے پہلے میں یہاں تھی ہی نہیں، پاپا کے ساتھ لندن گئی ہوئی تھی۔ خیر تم بتاؤ، آج تمہیں میری یاد کیسے آئی؟ ریما نے اتنی گرمجوشی سے اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں دبایا کہ وہ کتنی دیر تک اسے دیکھتی رہی، بلکہ حیران بھی ہوئی کہ آخر اس میں ایسی کیا بات ہے کہ ریما نے دوستی کے لیے صرف اسے منتخب کیا۔ کیا سوچنے لگی؟ ریما نے اس کے ہاتھ کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو وہ چونک کر ذرا سا مسکرائی، پھر کہنے لگی، میں بہت دنوں سے تمہارے پاس آنا چاہ رہی تھی، لیکن مصروفیات گھر سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں دیتی۔ کم آن یار، تم اکیلی تو نہیں ہو، ماشاءاللہ تمہاری اور بہنیں بھی ہیں۔ ویسے کیسی ہیں سب؟ ٹھیک ہے، کہکشاں باجی کی شادی ہو گئی ہے۔ اچھا، ریما کا پہلا تاثر خوشگوار تھا، لیکن پھر ایک دم خاموش ہو کر اس سے دیکھے گئی، اور وہ سمجھ کر نظریں چرا گئی، پھر بھی وہ کہے بغیر نہیں رہ سکی، تم نے مجھے نہیں بلایا؟ تم یہاں تھی کب؟ میں کہیں بھی تھی ضرور آتی، تم بلا کر تو دیکھتی۔ ریما خاصی دل برداشتہ ہو رہی تھی، تب اسے واقعی افسوس ہوا۔ معذرت کرتے ہوئے صاف گوئی سے بولی، آئی ایم سوری ریما، اصل میں ہمارے درمیان جو طبقاتی فرق ہے میں اس سے بہت خائف ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہارے نزدیک اس کی اہمیت نہ ہو، لیکن میں نظر انداز نہیں کر سکتی۔ بے وقوف ہو تم۔ ریما خفگی بھلا کر فوراً بول پڑی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی احمق بھی ہو۔ خیر یہ بتاؤ، کہکشاں باجی خوش ہیں؟ ہاں، میں آؤں گی ان سے ملنے، اور تمہاری امی سے کہوں گی کہ اب تمہاری بھی چھٹی کر دیں۔ ریما نے ماحول کو خوشگوار بنانے کی خاطر شرارت سے کہا، لیکن وہ ایک دم گھبرا کر بولی، خبردار اماں سے ایسی کوئی بات نہیں کرنا۔ کیوں؟ ریما اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہو کر ہنسی، اور مزید تنگ کرتے ہوئے بولی، میں نے تمہارے لیے ایک لڑکا بھی پسند کر لیا ہے۔ کیا؟ اس کی چیخ بے ساختہ تھی۔ اسی وقت کوئی ریما کو پکارتا ہوا اندر داخل ہوا تو اس نے بے اختیار اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ سوری، وہ دروازے ہی میں رک گیا، اور مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا کر ریما کو دیکھا تو وہ کہنے لگی، آ جائیں بھائی، یہ میری دوست ہے، غالباً پہلی ملاقات ہو چکی ہے۔ وہ بڑے آرام سے بولا، جبکہ وہ حیران ہو کر کب کب سوچنے میں لگ گئی، کیسی ہیں آپ؟ اب وہ براہ راست اس سے مخاطب ہوا، جی، اتنی دھیمی آواز کے خود اپنے کانوں تک نہیں پہنچ سکی۔ تب ریما مداخلت کرتے ہوئے بولی، آپ کس کام سے آئے ہیں بھائی؟ وہ صبح تم نے میرا کیسٹ لیا تھا، ٹیبل پر رکھا ہے، لے لیں، اور پلیز بی بی سے کہیں اب چائے لے بھی آئے۔ اوکے۔ وہ کیسٹ اٹھا کر چلا گیا تو کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، اور ایسے میں اسے خیال آیا کہ وہ صرف ریما سے ملنے نہیں آئی تھی، بلکہ اماں نے خاص طور سے منصور بھیا کے لیے بھیجا تھا، لیکن اسے محسوس ہوا کہ وہ ایسی کوئی بات نہیں کر سکے گی۔ یہ بی بی پتہ نہیں کہاں رہ گئی، میں دیکھتی ہوں۔ ریما اٹھ کر چلی گئی، اور کچھ دیر بعد خود ہی ٹرالی دھکیلتی ہوئی آئی تو وہ اس میں اتنے لوازمات دیکھ کر بولی، اتنے تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی تکلف نہیں ہے، چلو ادھر آؤ۔ ریما نے باقاعدہ روب جمایا، اور پھر چائے کے دوران یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ درمیان میں بار بار اس کا ذہن بھٹک جاتا کہ گھر جاتے ہی اماں پہلا سوال یہی کریں گی کہ منصور کی بات کی مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ اس نے سوچا، پھر اس نے کہنے لگی، اب میں جاؤں گی کیسے؟ خالد کو تو میں نے بھیج دیا۔ فکر نہیں کرو، میں چھوڑ آؤں گی، لیکن ابھی جانے کی بات نہیں کرو۔ نہیں ریما، بہت دیر ہو گئی ہے، اب چلنا چاہیے۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی، پھر اسے دیکھ کر بولی، لیکن تمہاری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم کیسے جا سکو گی؟ چلو ممی سے پوچھتی ہوں، دیکھیں وہ کیا کہتی ہیں۔ ریما اسے لے کر ممی کے کمرے میں آئی اور اس کے جانے کا بتایا تو وہ کہنے لگی، ریما تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں خود صوبیہ کو چھوڑ آؤں گی۔ پھر ممی اسے چھوڑنے آئیں تو وہ بسط اصرار انہیں اندر لے آئی۔
اور اماں تو جب انہیں معلوم نہیں تھا کہ ریما بڑے گھر کی لڑکی ہے تب بھی نہ صرف اس سے اچھے طریقے سے ملی تھی بلکہ صوبیہ کو اس کے ساتھ جانے کی اجازت بھی دے دی تھی، اور یہ تو ریما کی ممی تھی۔ پھر ان کی حیثیت کا اندازہ بھی اماں کو ہو گیا تھا۔ یوں بھی کچھ لوگ متاثر کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اماں اگر مروب نہیں ہوئی تو متاثر ضرور تھیں۔ جب بھی بڑے اتفاق سے ملی اور ان کی خاطر مدارت بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن ممی کو غالباً کہیں اور بھی جانا تھا۔ معذرت کرتے ہوئے دوبارہ آنے کا کہہ کر جلد ہی چلی گئیں۔ سنا تھا بڑے لوگوں کے بڑے نخرے ہوتے ہیں، لیکن ان ماں بیٹی میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اماں کا دھیان بار بار ان کی طرف جاتا اور پھر تعریف میں ایک آدھ جملہ ضرور کہتی۔ پھر جب فراغت سے اس کے پاس بیٹھتی تو پوچھنے لگیں، تم نے منصور کی بات کی؟ نہیں اماں، اصل میں ریما بیمار تھی، پھر میں اتنے دنوں بعد گئی تھی۔ اگر منصور بھیا کی بات کرتی تو وہ سمجھتی میں اپنے کام سے آئی ہوں، اس لیے میں نے نہیں کہا۔ اس کی وضاحت پر اماں خاموش ہو رہیں، پھر کچھ دیر بعد کہنے لگی، بہرحال اس کے ہاں آنا جانا رکھنا، ہو سکتا ہے اللہ انہی کے ذریعے ہمارے کچھ کام کروا دے۔ اس نے یوں ہی سر ہلا دیا، ورنہ حقیقتاً اسے اماں کی سوچ سے اختلاف ہی اختلاف تھا، لیکن ان کے سامنے کچھ کہنا اپنی شامت کو آواز دینا تھا۔ پھر زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ریما اپنی ممی کے ساتھ آ گئیں۔ وہ ممی کی آمد پر حیران ضرور ہوئی، لیکن یہ خیال چھو کر بھی نہیں گزرا کہ وہ کسی خاص مقصد سے آئی ہوں گی۔ اور جب ریما نے اس کے پاس کچن میں آ کر چھیڑتے ہوئے کہا کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنے گھر لے جائے گی، تو وہ نہ صرف سناٹے میں آئی بلکہ انجانے خوف نے پل میں اس کے چہرے کا خون نچوڑ لیا تھا۔ ہیں تمہیں کیا ہوا؟ ریما اس کا لٹے کی مانند سفید چہرہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس کے حلق سے بمشکل ذرا سی آواز نکلی۔ پھر وہ ریما کا خیال کیے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی۔ فوری طور پر اس کا ذہن کچھ بھی سوچنے کے قابل نہیں تھا۔ بیڈ پر گری اور دونوں ہاتھوں میں سر تھاما ہی تھا کہ ریما وہیں پہنچ گئی اور اس کے برابر بیٹھتے ہوئے شوقی سے بولی، یعنی اب تم مجھ سے بھی شرماؤ گی؟ اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی اتر آیا اور دل تو چاہا کہ اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن ضبط کے مراحل سے گزر کر بولی، تمہیں پہلے مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیا تم انگیج ہو یا کسی کو پسند کرتی ہو؟ یہ یقیناً ریما کے آزاد ماحول کا اثر تھا جو وہ بڑے آرام سے پوچھ گئی، پھر خود ہی پرسوچ انداز میں بولی، واقعی مجھے تم سے معلوم کر لینا چاہیے تھا اگر تم کسی کو پسند کرتی ہو تو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ٹوک کر بولی۔ پھر کیوں پریشان ہو؟ ریما حیران ہوئی، پریشانی کی بات تو ہے لیکن تم نہیں سمجھو گی۔ وہ خود ترسی کا شکار ہو گئی، تم سمجھاؤ گی تو سمجھوں گی نا۔ ریما نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑنا چاہا، لیکن وہ اس کا ہاتھ ہٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور قدرے توقف کے بعد پوچھنے لگی، سنو، آخر تم مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہو؟ تم مجھے اچھی لگتی ہو اور بائی کو تو اتنی اچھی لگی ہو کہ انہوں نے فوراً تمہارے حق میں فیصلہ دے دیا، ورنہ پتہ ہے ممی گزشتہ 3 سالوں سے انہیں لڑکیاں دکھا دکھا کر تھک گئی ہیں۔ ریما نے اپنے ساتھ ساتھ بھائی کی پسند کا اظہار بھی کیا تو وہ سٹ پٹا گئی، جس پر ریما کھلکھلا کر ہنس پڑی، پھر اٹھ کر اس کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے شرارت سے پوچھنے لگی، کیا تمہیں میرے بھائی اچھے نہیں لگے؟ شٹ اپ، وہ اس کے بازوؤں کے حلقے سے نکل کر خود کلامی کے انداز میں بولی، تمہیں کیا پتہ تم نے مجھے کتنی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ کیا کہا؟ ریما صرف آواز سن سکی، تمہاری ممی بلا رہی ہیں۔ وہ سر جھٹک کر ادھر متوجہ ہوئی، ہیں ممی اتنی جلدی جا رہی ہیں؟ میرا خیال ہے رشتہ منظور ہو گیا ہے۔ اچھا خدا حافظ، اب جلدی بارات کے ساتھ آؤں گی۔ ریما اسے گدگداتی ہوئی بھاگ گئی تو اس نے خود کو واش روم میں بند کر لیا، کیونکہ فوری طور پر وہ کسی کا سامنا کرنے کی ہمت خود میں نہیں پا رہی تھی۔ کافی دیر بعد ڈرتے ڈرتے باہر نکلی۔ اس کا خیال تھا اماں ایک بار پھر پوچھیں گی کہ بڑی کو چھوڑ کر تمہارے لیے پیغام کیوں آیا، اور اس بار وہ ہرگز بھی قصوروار نہیں تھی۔ تب بھی مجھے نہیں پتہ کہہ کر دامن نہیں بچا سکتی تھی، اور تقدیر کی ستم ظریفی پر اندر ہی اندر کڑتے ہوئے اس نے کنکھیوں سے اماں کی طرف دیکھا تو خلاف توقع ان کے چہرے پر کوئی تناؤ یا ناگواری نظر نہیں آئی۔ پھر بھی وہ اطمینان محسوس نہیں کر سکی، شاید اس لیے کہ پچھلی بار ان کا تیکھا لہجہ اور چبھتی ہوئی نظریں وہ بھولی نہیں تھی۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ ابا کے آنے پر اماں اسی وقت سے ان کے پاس جا بیٹھی ہیں، تب وہ افشا کے سامنے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولی، افشا جی، یقین کریں مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ ریما کی ممی کیوں آئی ہیں۔ اگر ریما مجھے پہلے سے بتا دیتی تو میں اسے منع کر دیتی۔ کیوں منع کیوں کرتی؟ افشا کے ٹوکنے پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے، پھر قدر توقف سے اپنے آپ سے پوچھنے لگی، پتہ نہیں اماں کیا سمجھے، میں بس 2 بار ہی تو ریما کے گھر گئی ہوں اور ایسا کوئی خیال مجھے چھو کر بھی نہیں گزرا۔ اوفو، آخر تمہیں پریشانی کیا ہے؟ رشتے ناتے اسی طرح تو جڑتے ہیں، کبھی سہیلی کا بھائی، کبھی بہن کا دیور اور کبھی بھابھی کا بھائی، آسمان سے تو کوئی اتر کر نہیں آتا۔ تمہاری سہیلی کے بھائی نے اگر تمہیں پسند کر لیا ہے تو یہ کوئی انہونی نہیں ہے، نہ کوئی معیوب بات، پھر تم خائف کیوں ہو؟ افشا نے رسان سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ کچھ بسور کر بولی، آپ مجھ سے بڑی ہیں، اگر ریما کو رشتہ لانا ہی تھا تو آپ
ہیں تم پاگل تو نہیں ہو؟ افشا نے فوراً ٹوکا۔ یہ تم اماں کے انداز میں کب سے سوچنے لگی کہ جس ترتیب سے پیدا کیا ہے اسی ترتیب سے رخصت کرنا چاہتی ہیں؟ ایسا کسی زمانے میں ہوتا ہوگا لیکن اب نہیں۔ پھر یہ تو مقدر کی باتیں ہیں اور ہمیں مقدر سے نہیں لڑنا چاہیے۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، غیر جانبداری سے سوچ کر تو دیکھو تو تایا جان نے ٹھیک کہا تھا کہ جو ہمارے گھر کے حالات ہیں ان کے پیش نظر تو اماں ابا کو صرف بیٹیوں کی فکر کرنی چاہیے اور جب جس کا مناسب رشتہ آئے اس کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ اگر اس وقت اماں کی عقل میں یہ بات آئی ہوتی تو اب تک 2 بیٹیوں کی فکر سے آزاد ہو چکی ہوتی اور اب بڑے آرام سے تمہاری شادی کرتی۔ خیر شادی تو انہیں اب بھی تمہاری ہی کرنی پڑے گی کیونکہ میں کہکشاں نہیں ہوں جو تمہارے لیے آیا ہوا پروپوزل اپنے لیے قبول کر لوں۔ کیا؟ وہ ایک دم سناٹے میں آ گئی۔ ہاں، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ بھائی بابر کا پروپوزل تمہارے لیے آیا تھا؟ لیکن اماں نے بجائے انکار کرنے کے کہکشاں کا نام دے دیا۔ خیر وہاں تو بات یوں نبھ گئی کہ انہیں اس گھر کی لڑکی چاہیے تھی، صوبیہ نہیں تو کہکشاں۔ بھائی بابر کو کوئی فرق نہیں پڑا، جبکہ ریما کا بھائی تو تمہیں دیکھ بلکہ پسند کر چکا ہے۔ وہ جو اس خیال سے سناٹے میں آ گئی تھی کہ کہیں افشا تو اس راستے کی گرد کو نہیں پا گئی جس پر کبھی وہ بہت احتیاط سے چلی تھی، تو اس کی بے خبری پر قدرے مطمئن ہو گئی۔ پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولی، چھوڑیں افشا جی، مجھے نہ پہلے کوئی فرق پڑا تھا اور نہ اب پڑے گا، لیکن ریما کے بھائی کو تو پڑے گا نا، جس طرح جمال بھائی۔ افشا نہ جانے کیا کہنے جا رہی تھی کہ ایک دم نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا۔ وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر اس کا ہاتھ ہلا کر پوچھنے لگی، کیا جمال بھائی؟ میرا مطلب ہے جمال بھائی نے بھی تو میرے بجائے کہکشاں کو قبول نہیں کیا تھا، حالانکہ میں نے بھی ان سے کہا تھا لیکن وہ نہیں مانے۔ بس کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، منزل کے قریب آ کر بھٹک جائیں تو پھر وہ راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ افشا بظاہر کتنی نارمل نظر آ رہی تھی لیکن وہ بہت پہلے جان گئی تھی کہ اسے جمال بھائی کی شادی کا کتنا دکھ ہوا تھا اور اب کہیں بغیر نہ رہ سکی۔ جمال بھائی انتظار بھی تو کر سکتے تھے۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے افشا کی آنکھوں میں جانے کس خیال کی پرچھائیاں رقص کر رہی تھیں، پھر اسے دیکھ کر بولی، بس میں نے انہیں پابند نہیں کیا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کیوں، لیکن اچانک کسی خیال نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ پھر افشا کی زبانی ہی اسے معلوم ہوا کہ اس بار اماں نے ریما کی ممی کے سامنے یہ مسئلہ نہیں اٹھایا کہ بڑی سے پہلے چھوٹی کی کیسے کر دیں، بلکہ سوچنے کو وقت مانگا ہے۔ اسے حیرت تو ہوئی لیکن اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن بعد میں خیال آنے پر وہ ٹھٹک سی گئی کہ واقعی اماں کی سوچ میں لچک پیدا ہوئی ہے، یا وہ اسے بڑے گھر میں بیاہ کر یہ امید رکھنا چاہتی ہیں کہ شاید اللہ اس ذریعے سے ان کے حالات بدل دے، اور دوسری صورت تو اس کے لیے قطعی قابل قبول نہیں تھی۔ کتنے بہت سارے دن گزر گئے، ریما کی ممی دوبارہ اور سبارہ آ چکی تھی لیکن اماں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور اس وقت بھی وہ خاموش رہتی جب سب اپنی اپنی رائے دیتے۔ منصور بھیا اس رشتے کے حق میں تھے اور اماں کو دلیلیں دے کر قائل کرنے کی کوشش کرتے، اسی طرح افشا بھی حامی بننے پر زور دے رہی تھی، جبکہ عابد بھائی کا انداز جان چھڑانے والا تھا، جیسے انہیں رشتے کے اچھا برا ہونے سے کوئی غرض نہ ہو، بس جلد سے جلد اس گھر کا ایک اور بوجھ کم ہونا چاہیے۔ البتہ ابا کچھ شش و پنج میں تھے اور شاید اسی لیے اماں ابھی تک خاموش تھی، ورنہ اگر صرف اپنی مرضی کرتی تو اب تک فیصلہ سنا چکی ہوتی۔ بہرحال اس بار ریما کی ممی انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے گئی تھی۔ وہ جس روز جانا تھا اماں نے کہکشاں اور بابر کو بلا بھیجا کیونکہ ابا نے ان دونوں کو ساتھ لے چلنے کے لیے کہا تھا۔ اب تک انہیں اس پروپوزل کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اب جب اماں نے بتایا تو اس نے دور ہی سے بابر کی پیشانی پر لکیریں ابھرتی دیکھ لی تھیں جو اس کی ناگواری کا واضح اظہار تھیں۔ پھر اس کی آواز سنائی دی، آپ نے صوبیہ سے پوچھ لیا ہے؟ نہیں، اماں نے اطمینان سے جواب دیا، میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتی کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارے فیصلے سے اختلاف نہیں کرے گی۔ اچھا، اس کی ہنسی بڑی تلخ تھی، پھر بھی آپ کو اس کی رائے ضرور لینی چاہیے، پہلے لڑکے کو تو دیکھ آئیں۔ اماں لاپرواہی سے کہتے ہوئے اٹھ گئیں۔ پھر ان کے جانے کے بعد وہ کتنی دیر تک یہ سوچتی رہی کہ کہیں بابر یہ تو نہیں سمجھ رہا کہ وہ اب بھی اسے پسند کرتی ہے اور بقیہ زندگی اسی کا نام سینے سے لگائے بیٹھی رہے گی۔ گو کہ ابھی تک اسے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ اماں حامی بھریں یا انکار کر دیں، لیکن بابر کا رویہ اسے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کمرے میں باقاعدہ بحث شروع ہو چکی تھی۔ بابر یقیناً کہکشاں کو اپنا ہم خیال بنا کر آیا تھا، جو وہ بھی اسی کی زبان بول رہی تھی اور کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ افشا بڑی ہے، پہلے اس کی شادی ہونی چاہیے، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ اماں ان کی بات سن کر بولی، لیکن افشا کے لیے کوئی مناسب رشتہ ہو تو تب اس کی شادی کروں، تو صوبیہ کے لیے جلدی کیا ہے؟ آپ ان سے صاف کہہ دیں کہ جب تک افشا کی شادی نہیں ہوگی آپ اس کی نہیں کر سکتی۔ کہکشاں نے دھڑلے سے اماں کی بات دہرا دی جو انہوں نے تایا جان سے کہی تھی، اور اماں ابھی جواب سوچ ہی رہی تھیں کہ افشا بول پڑی، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو اتنا انتظار کروانے کی، بس اماں آپ حامی بھر لیں۔
جس کے لیے اتنا تردد ہو رہا تھا۔ جب اسی نے اجازت دے دی تو پھر کسی بات کی گنجائش نہیں رہی، اور اس وقت تو بابر نے افشا کو چھیڑتے ہوئے ماحول کو نیا رنگ دے دیا تھا کہ ہم تو تمہارے فائدے کی بات کر رہے تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن موقع ملتے ہی اس کے پاس چلا آیا۔ کیا اب تمہیں خیال نہیں ہے کہ افشا تم سے بڑی ہے؟ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ وہ گمسم اسے دیکھی گئی۔ یا اب دولت کی چکا چوند نے تمہارے سارے احساسات کو گہری نیند سلا دیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پھر گویا ہوا۔ مجھے اب معلوم ہوا کہ جیسے میں محبت سمجھتا رہا وہ محض فریب تھا، اور میں کتنی آسانی سے تمہارے فریب میں آ گیا۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ سمجھ کر انجان بنی اور وہاں سے جانا چاہتی تھی کہ وہ سامنے آ گیا۔ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ روحانسی ہو کر بولی۔ وہی جو تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہاری محبت سے دستبردار ہو کر کہکشاں سے شادی کر لوں، اور اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ احتشام احمد کو افشا سے شادی پر مجبور کرو۔ جی؟ وہ انتہائی تعصب سے اسے دیکھے گئی۔ یہ وہ شخص تو نہیں تھا جسے سوچتے ہوئے اسے اپنے اطراف پھیلے اندھیرے چھٹتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ اس کے برعکس وہ کتنا شفاف نظر آ رہا تھا۔ بمشکل خود پر قابو پا کر بولی، میں احتشام احمد سے بات نہیں کر سکتی، کیونکہ اسے میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ وہ ریما کا بھائی ہے اور بس۔ میں یہ سب نہیں جانتا، تمہیں وہی سب اس سے کہنا ہے جو مجھ سے کہا تھا، ورنہ… وہ دھمکی آمیز لہجے میں کہتے ہوئے اندر چلا گیا، اور وہ کتنی دیر تک اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکی۔ وہ شاید اپنی زندگی کے سب سے مشکل موڑ پر آ کھڑی ہوئی تھی، لیکن نہیں، اس وقت جب اس نے بابر کو کہکشاں سے شادی پر مجبور کیا تھا، تب بھی اس نے سوچا تھا کہ شاید زندگی میں اس سے مشکل مقام اور نہیں ہو سکتا، اور کون جانے آگے زندگی میں اور کتنے ایسے مقام آنے تھے کہ وہ اپنی بے بسی پر آنسو بھی نہیں بہا سکتی تھی۔ کتنے دن وہ بابر کی دھمکی آمیز لہجے پر غور کرتی رہی، کبھی خود کو بہلاتی کہ وہ محض اسے تنگ کر رہا تھا، یا وہ آخر کر ہی کیا سکتا ہے، اور کبھی سچ مچ خوفزدہ ہو جاتی کہ وہ مرد ہے، اگر انتقامی کارروائی پر اتر آیا تو اس کے ساتھ ساتھ کہکشاں کی زندگی بھی اجیرن کر دے گا۔ ان متضاد سوچوں نے اس کے ذہن کو اس بری طرح متاثر کیا کہ اسے اپنا ہوش بھی نہیں رہتا تھا۔ گو کہ اس کا شادی سے انکار کوئی مشکل کام نہیں تھا، کیونکہ اس نے احتشام احمد کو ڈھنگ سے دیکھا بھی نہیں تھا، نہ اس کی ذات سے اسے کوئی دلچسپی تھی۔ وہ بڑے آرام سے انکار کر سکتی تھی، اور اس نے بابر سے بھی یہی کہا، لیکن وہ پتہ نہیں کیا چاہتا تھا۔ بڑی ہٹ درمی سے بولا تھا، انکار تو تم کرو گی، ساتھ ہی احتشام احمد کو افشا سے شادی پر مجبور بھی کرنا ہے، اور وہ ایک اجنبی شخص کو کیسے مجبور کر سکتی تھی؟ اور اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو بھی جائے تو یہاں افشا کو کون سمجھائے گا؟ وہ بھی تو پہلے مرحلے پر انکار کر چکی تھی۔ اس روز ریما کے گھر والے جواب لینے آئے تو اماں ابا نے رضامندی دے دی۔ جب افشا نے اسے بتایا تو اس نے یوں سنا جیسے کسی اور کے بارے میں بات ہو رہی ہو۔ کیا تم شادی مرگ کی کیفیت میں ہو؟ افشا اسے جھنجھوڑ کر بولی۔ ویسے خوشی کی بات تو ہے، اور پتہ ہے آئندہ جمعے وہ لوگ باقاعدہ تاریخ رکھنے آئیں گے۔ کیا؟ اسے بڑی دیر میں ہوش آیا۔ کیا کہا؟ افشا جی آپ نے… پہلے بتاؤ کس کے خیالوں میں گم تھی؟ افشا کی شوخی پر اس کی آنکھوں میں ڈھیروں پانی اتر آیا۔ اسی وقت بابر اندر داخل ہو کر بولا، افشا تمہیں اماں بلا رہی ہیں۔ پھر اس کی آنکھوں میں پانی دیکھ کر کہا، غالباً خوشی کے آنسو ہیں۔ ہاں۔ افشا ہنستی ہوئی چلی گئی تو وہ جلدی سے اس کی طرف سے رخ موڑ کر پلکوں تک آئی نمی صاف کرنے لگی۔ بہت دکھ ہو رہا ہے، ذرا سوچو مجھ پر کیا بیتی ہوگی۔ اس نے تعصب کا اظہار بھی دل جلانے والے انداز میں کیا، پھر کہنے لگا، سنو، جمعے کو وہ لوگ تاریخ رکھنے آئیں گے، اور اس سے پہلے ہی تمہیں… نہیں، اس کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں ہی کچھ کروں گا۔ وہ بڑے اطمینان سے کندھے اچکاتا ہوا چلا گیا تو اس کے آنسو ایک تواتر سے بہہ نکلے۔ پھر وہ سر درد کا بہانہ کر کے لیٹی تو کسی کے اٹھانے پر بھی نہیں اٹھی تھی۔ وہ کسی طرح بھی خود کو حالات کے دائرے پر نہیں چھوڑ سکی، تو اس روز اسکول سے واپسی پر احتشام احمد کے آفس چلی آئی۔ وہی بات تھی کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، یعنی اب آخر میں اس نے یہی سوچا تھا کہ یہ کوئی اتنی مشکل بات بھی نہیں ہے۔ اسے احتشام احمد سے اتنا ہی تو کہنا ہے کہ وہ اس کے بجائے افشا سے شادی کرے، کیونکہ افشا اس سے بڑی ہے۔ ارے! وہ اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت میں گر گیا تو پہلے ہی مرحلے پر اس کی ساری ہمتیں جواب دے گئی، کیونکہ جسے وہ اجنبی سمجھتی رہی تھی وہ اجنبی تو ہرگز نہیں تھا۔ پلیز تشریف رکھیں، وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر بولا تو اس نے پلٹ کر دروازے کو یوں دیکھا جیسے بھاگ جانا چاہتی ہو۔ کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ نہیں۔ وہ خود کو سرزنش کرتی ہوئی بیٹھ گئی تو وہ دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، پتہ نہیں کیسے ہوتے ہیں وہ لوگ جو دعاؤں کے مستجاب ہونے پر کہتے ہیں کہ کچھ اور مانگا ہوتا۔ جی؟ اس نے نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھا تو اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ آج صبح گھر سے نکلتے ہوئے میں نے سوچا تھا کہ کاش کہیں آپ سے ملاقات ہو جائے۔ وہ اس کی نظروں کی تپش سے تنگ ہونے لگی تو اپنی جگہ پہلو بدل کر بولی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔
ضرور، لیکن پہلے یہ بتائیے کیا پسند کریں گی؟ ویسے تو یہ لنچ ٹائم ہے۔ نہیں شکریہ، بس ایک گلاس پانی۔ اسے اچانک ہی بہت شدت کی پیاس محسوس ہوئی اور جیسے ہی اس نے گلاس میں پانی ڈال کر سامنے رکھا وہ ایک سانس میں پی گئی۔ پھر یہ محسوس کر کے کہ وہ بغور سے دیکھ رہا ہے کچھ نروس سی ہو گئی۔ جی آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ اس نے غالباً یاد دلانا چاہا کہ اسے کوئی بات کرنی ہے اور وہ بے خیالی میں کہہ گئی نہیں تو۔ پھر اس کے ہونٹوں میں دبی مسکراہٹ دے کر خجل سی ہو کر بولی جی میں اس لیے آئی تھی کہ اس نے خاموش ہو جانے پر قدرے تاخیر سے اس نے ٹوکا تو وہ سر جھکا کر بولی میں ابھی شادی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیا کوئی پرابلم ہے؟ پلیز آپ یہ سب نہیں پوچھیں۔ عجیب منطق تھی اس کی۔ وہ حیران ہوا، پھر ذرا سے کندھے اچکا کر بولا چلیے نہیں پوچھتا، لیکن یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ کب تک؟ پتہ نہیں۔ اب اس کے سامنے بیٹھ کر احساس ہوا کہ اس کے سامنے افشا کا نام لینا مناسب نہیں ہے۔ ارے وہ ذرا سا ہنسا، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ بس مجھے یہی کہنا تھا۔ اپنی تہی اس نے بات ختم کر دی اور اٹھنے لگی کہ اس نے روک دیا۔ ایک منٹ۔ پھر کچھ دیر خود ہی قیاس کرنے کے بعد کہنے لگا جہاں تک میں سمجھا ہوں آپ کسی بات سے خوفزدہ ہیں، اور اگر اس کا تعلق میری ذات سے یا میرے گھر کے کسی فرد سے ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہیں۔ وہ فوراً بول پڑی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر وہ سوالیہ نشان بنا، پھر خود ہی کہنے لگا سوری آپ شاید میری کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی۔ خیر میں ممی سے کہہ دوں گا کہ ابھی آپ میرا نام نہ آئے۔ اسے پھر ٹھوکنا پڑا تو وہ کچھ دیر اس پر نظریں جمائے بیٹھا رہا، پھر جیسے سمجھ کر اس بات میں سر ہلانے لگا۔ تب وہ شکریہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن جاتے جاتے اچانک خیال آیا تو رک کر بولی سنیں احتشام احمد، ایسا ہے کہ میں آپ کو پابند نہیں کرنا چاہتی۔ اگر آپ چاہیں تو۔ وہ کوشش کے باوجود اپنی بات پوری نہیں کر سکی کیونکہ اس نے چونک کر شاکی نظروں سے دیکھا تھا اور وہ جلدی سے باہر نکل آئی۔ اس کا خیال تھا کہ اب احتشام احمد خود ہی کسی بہانے منع کر دے گا۔ اس کے بعد بابر نے آ کر کوئی جرح کی تو اس سے وہ خود نمٹ لے گی۔ پھر بھی جمعے تک وہ خاصی ڈسٹرب رہی اور اس وقت تو پوری جان سے سلگ گئی جب صبح ہی صبح کہکشاں کے ساتھ بابر بھی آ گیا، گویا تماشا دیکھنے آیا تھا کہ احتشام کے گھر والوں کے نہ آنے پر یہاں کس پر کیا گزرتی ہے۔ پھر بظاہر سب کے سامنے اسے چھیڑتا رہا کہ آج تمہارے سسرال والے آ رہے ہیں، بس اب تم یہاں سے جانے کی تیاری کرو۔ وہ اندر ہی اندر کوٹتی رہی اور اسے اس شخص سے شدید نفرت محسوس ہوئی جو انتقام میں اندھا ہو کر پاتال میں جا گرا تھا۔ پھر دوپہر میں جب وہ کھانا لگا رہی تھی اس وقت ریما کا ڈرائیور یہ پیغام لے کر آیا کہ کسی وجہ سے وہ لوگ آج نہیں آئیں گے، ساتھ معذرت بھی کی تھی۔ اس وقت سب دسترخوان پر بیٹھ چکے تھے۔ جب خالد نے یہ پیغام سنایا تو کچھ دیر کے لیے ایک دم خاموشی چھا گئی، پھر خاموشی کو توڑنے والی پہلی آواز بابر کی تھی کیوں نہیں آ رہے؟ ہوگی کوئی مجبوری جبھی تو کہلا بھیجا ہے۔ ابا کے نزدیک غالباً یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں تھی جبھی سرسری انداز میں بولے، لیکن بابر کو ان کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ کیا مجبوری ہو سکتی ہے؟ اس نے قصداً تشویش ظاہر کی تاکہ دوسرے بھی پریشان ہوں اور وہ اس کا مقصد سمجھ کر وہاں سے چلی آئی۔ اب سب کو یہ یقیناً نہ صرف پریشان بلکہ بدگمان کر کے چھوڑے گا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے سوچا اور پھر اسے افسوس ہونے لگا کہ وہ کیوں اس کی دھمکی سے خوفزدہ ہوئی، خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیتی۔ اب اس کی وجہ سے سب لوگ کتنے پریشان ہوں گے، خصوصاً اماں کہ وہ تو یوں بھی بہت جلد وہموں میں گر جاتی ہے۔ کھانے کے بعد افشا کمرے میں آئی تو اسے چپ چاپ بیٹھے دیکھ کر بولی سنو کہیں تم تو مایوس نہیں ہو رہی؟ کس بات سے؟ وہ قصداً انجان بنی تو افشا اس کا سوال نظر انداز کر کے کہنے لگی بھئی اگر آج وہ لوگ نہیں آ سکے تو پھر کسی دن آ جائیں گے، وہ آئیں یا نہ آئیں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ نہیں خیر پرواہ تو ہونی چاہیے، ویسے سب سے زیادہ بھائی بابر متفکر ہیں اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر انہیں اتنی پریشانی کس بات کی ہے، خواہ مخواہ اماں ابا کو بھی بدگمان کر رہے ہیں۔ افشا اچھی خاصی بابر سے متنفر ہو رہی تھی، اس کے خاموش رہنے پر کہنے لگی میں سب سمجھتی ہوں، کمپلیکس کا شکار ہیں، کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس گھر میں ان سے اچھا داماد آئے، اور کہکشاں کو دیکھو مسلسل ان کی تائید کی جا رہی ہے۔ انہیں بلایا کس نے تھا؟ یوں تو آتے ہی نہیں ہیں، آج صبح ہی صبح چلے آئے۔ اسے افشا کے جلے بنے انداز پر ہنسی آ گئی۔ ان کے آنے پر تو اعتراض نہ کرے افشا جی، بالکل کروں گی، اگر وہ اس طرح ہمارے معاملات میں دخل اندازی کریں گے تو۔ آخر وہ ہوتے کون ہیں؟ اس گھر کے داماد ہیں، داماد ہی رہے، میں ہرگز بھی دامادوں کو سر چڑھانے کی قائل نہیں ہوں۔ تم بھی سن لو، احتشام احمد کو اس گھر سے دور ہی رکھنا، ورنہ ساری زندگی میکے کا طعنہ سنتی رہو گی کہ تمہارا میکا یوں تو تمہارا میکا ہوں۔ بس چپ کریں، کوئی آ رہا ہے، اس نے آہستہ آواز میں کہتے ہوئے افشا کا ہاتھ بھی زور سے دبایا اور پھر کہکشاں اور بابر کی آمد پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ بابر بیٹھتے ہی اسے مخاطب ہوا۔ کھا لوں گی، اس نے بے نیازی دکھائی، پھر پوچھنے لگی آپ لوگ چائے پئیں گے؟ ہاں اگر زحمت نہ ہو تو بنا دو۔ تم بیٹھو میں بناتی ہوں۔ افشا غالباً اٹھ کر جانا چاہ رہی تھی، اس بہانے اٹھ گئی اور وہ کہکشاں کے سامنے اسے ہمدردی جتا کر سمجھانے لگا دیکھو ذرا سی بات کو محسوس نہیں کرتے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تم جی کو روگ لگا کر بیٹھ جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔
کیوں کہکشاں؟ بالکل، کہکشاں نے تائید کرتے ہوئے یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، دیکھا میرا میاں تم سب کا کتنا خیال رکھتا ہے، اور اسے الجھن ہونے لگی۔ اگر بہن کا خیال نہ ہوتا تو سچ مچ اس کے منہ پر تماچا دے مارتی، اور وہ اس کی کیفیت کو بہت اچھی طرح سمجھ رہا تھا، اس لیے جلانے سے باز نہیں آیا۔ اس طرح چپ چاپ نہیں بیٹھو، ورنہ اماں ابا زیادہ پریشان ہوں گے، تمہیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ جاؤ پہلے کھانا کھاؤ، بلکہ ایسا کرو کہکشاں تم اس کے لیے کھانا یہیں لے آؤ۔ نہیں باجی، میں خود جا رہی ہوں، وہ اٹھنے لگی، لیکن کہکشاں اسے روک کر خود چلی گئی، اور اس کے جز بز ہونے پر وہ گہری سانس کھینچ کر بولا، تو احتشام احمد نے تمہاری بات مان لی؟ اس کا دل چاہا انجان بن کر پوچھے کون سی بات، اور پھر صاف مکر جائے کہ وہ احتشام احمد کے پاس گئی ہی نہیں، لیکن وہ خاموش رہی۔ تب وہ آہ بھر کر بولا، تو میری طرح وہ بھی محبت میں ہار گیا؟ شاید اس کی ہلکی سی ہنسی میں ہلکا سا استہزاء شامل ہو گیا، اور ابھی وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ وہ بول پڑا، اب وہ افشا کے لیے کب آ رہے ہیں؟ کبھی نہیں۔ وہ اس کا رد عمل جاننے کے لیے اسے دیکھ کر بولی، اور وہ جو اس صورتحال سے ایک طرح سے لطف لے رہا تھا، چونک کر بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم نے اس سے کہا نہیں کہ؟ کہا تھا، وہ ٹوک کر اطمینان سے بولی، لیکن اس نے منع کر دیا۔ کیوں؟ ظاہر ہے وہ میری بات ماننے کا پابند نہیں ہے، اور نہ ہی میں اسے مجبور کر سکتی ہوں۔ یہ کیوں نہیں کہتی کہ بس اب یہ موضوع ختم کر دیں، جو میرے اختیار میں تھا میں نے کیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی۔ البتہ آپ جو کرنا چاہیں کر لیں۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر کوئی دھمکی دیتا، وہ کھدرے اور سخت لہجے میں کہہ کر کمرے سے نکل آئی۔ یا تو اس کا ضبط جواب دے گیا تھا، یا پھر اس نے سوچ لیا تھا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگلے روز وہ اسکول سے واپس آئی تو افشا کے پاس ریما کو بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک سی گئی، پھر وہیں سے اسے ابھی آئی کا اشارہ کرتے ہوئے اماں کے پاس کچن میں آ کر پوچھنے لگی، یہ ریما کب سے آئی ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی ہے، تم جاؤ اس کے پاس، اماں نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو وہ بلا ارادہ پوچھ گئی، کچھ کہہ رہی تھی؟ ہاں بتا رہی تھی اس کے ماں باپ کو اچانک کسی کام سے اسلام آباد جانا پڑ گیا، جبھی کل نہیں آئے، وہ یہی جاننا چاہتی تھی۔ جب اماں نے بتایا تو خجل سی ہو کر کچن سے نکل کر آئی، اور برآمدے میں افشا اور ریما کو مخاطب کر کے بولی، آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اندر چلیں نا۔ ہاں میں تو اس وقت سے ریما سے کہہ رہی ہوں، اور میں تمہارے انتظار میں تھی۔ ریما ہنستی ہوئی اس کے ساتھ کمرے میں آئی تو پوچھنے لگی، تم نے ابھی جاب چھوڑی نہیں؟ تم سے کس نے کہا کہ میں جاب چھوڑ رہی ہوں؟ وہ الٹا اس سے پوچھنے لگی، یہ کسی کے کہنے کی نہیں بلکہ خود سے سمجھنے کی بات ہے، ظاہر ہے احتشام بھائی تو تمہیں جاب نہیں کرنے دیں گے۔ ریما کے شرارت سے کہنے پر وہ چپ سی ہو گئی، پھر اسے بیٹھنے کا کہہ کر اپنے کپڑے اٹھائے واش روم میں گھس گئی۔ واپس آئی تو افشا موجود تھی، اسے دیکھتے ہی بولی، تم دونوں کے لیے کھانا یہیں لے آؤں؟ اس نے ریما کو دیکھا تو اس نے بعد میں سر ہلا دیا، پھر کھانے کے دوران اس نے قصدن ادھر ادھر کی باتیں چھیڑ دیں، اور ریما کچھ دیر تو سنتی رہی، پھر ایک دم اکتا کر بولی، کیا فضول باتیں لے بیٹھی ہو؟ چھوڑو یہ سب اور میری ایک بات کا جواب دو۔ وہ ہاتھ روک کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، تو ریما نے آواز دبا کر پوچھا، تم ابھی شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ وہ یوں ساکت ہوئی کہ پلکیں جھپکنا بھول گئی، جبکہ ذہن میں چکر سے چلنے لگے تھے کہ احتشام احمد نے اس کی بات اپنے تک نہیں رکھی، اور ریما جیسی اس کی سوچ تک رسائی حاصل کر کے بولی، دیکھو بھائی کی طرف سے دل میلا نہیں کرنا، انہوں نے ہی مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اصل میں وہ اور اب میں بھی جاننا چاہتی ہوں کہ تم کس بات سے خوفزدہ ہو۔ وہ گہرا سانس لے کر سر جھکا گئی، بتاؤ نا، کیا مجھ سے بھی چھپاؤ گی؟ ریما نے اصرار کیا، چھپانے کی کوئی بات نہیں، اور میں خوفزدہ بھی نہیں ہوں۔ وہ بمشکل بولنے پر آمادہ ہو سکی، پھر بس حالات میری راہ میں حائل ہیں، وہ سوچ کر کہنے لگی، تم دیکھ رہی ہو میرے بھائی ابھی جاب لیس ہیں، پھر افشا جی کا خیال بھی ہے کہ وہ مجھ سے بڑی ہیں، میں نے اماں سے کہا تو انہوں نے الٹا مجھے ڈانٹ دیا کہ یہ سب میرے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں، افشا جی بھی یہی کہتی ہیں، لیکن میں کیا کروں، سب کو نظر انداز کر کے صرف اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتی، اسی لیے مجھے احتشام کے پاس جانا پڑا کہ وہی ابھی منع کر دے، کیونکہ یہاں تو کوئی میری بات نہیں سنتا۔ کیا میں نے غلط کیا ہے؟ ریما کے چپ چاپ سننے پر آخر میں اس نے پوچھا تو وہ جل کر بولی، پاگل ہو تم بالکل، اتنا پریشان کر کے رکھ دیا، پتہ ہے میں ساری رات نہیں سو سکی، یہی سوچتی رہی کہ پتہ نہیں تم نے کس وجہ سے منع کیا ہے، گویا جو ترجیحات میں نے بتائیں تمہارے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں، بالکل ہے، لیکن میں بھی یہی کہوں گی کہ یہ سب تمہارے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں۔ کیسے نہیں ہیں؟ بس زیادہ بولوں گی تو ابھی تمہاری اماں سے کہہ دوں گی۔ ریما نے باقاعدہ دھونس جمائی، پھر دسترخوان سمیٹ کر اس کے روکتے روکتے بھی خود ہی اٹھ کر کچن میں رکھنے چلی گئی۔ واپس آئی تو وہ گمسم بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرا کر بولی، میں جا رہی ہوں، اس کے بعد اطمینان سے مراقبے میں بیٹھنا، اور ہاں کل شام میں ممی اور پاپا کے ساتھ آؤں گی، تم اپنا وہی پنک والا سوٹ پہننا، ہو سکتا ہے بھائی بھی ہمارے ساتھ آئیں، اچھا خدا حافظ۔ ریما روانی سے بولتی ہوئی اسے ہاتھ ہلا کر بھاگی تو مان وہ ہوش میں آ کر اس کے پیچھے لپکی، سنو ریما میری بات سنو،
کل سنوں گی۔ ریما چڑھاتی ہوئی باہر نکل گئی تو وہ اپنے آپ کو کوستی ہوئی وہیں بیٹھ گئی۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی کہ قریب سے گزرتے ہوئے منصور بھیا رک کر اسے دیکھنے لگے، پھر پاس بیٹھتے ہوئے بولے، بس آج کے لیے اتنی دعائیں کافی ہیں، اب منہ پر ہاتھ پھیر لو۔ ہائے! اس نے چونک کر دیکھا تو انہوں نے مسکرا کر پوچھا، ویسے کیا مانگ رہی تھی؟ موت؟ کس کے لیے ایسی؟ میں اپنے لیے مانگ رہی تھی، وہ فوراً بول پڑی۔ یہ تو اور بھی بری بات ہے، ویسے زندگی سے تنگ کیوں ہو؟ کیسے تنگ نہ ہوں، بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ وحشتوں سے پر بے آب ہو گیا، ہر دوسرے قدم پر خوفزدہ کر دینے والی بات، کوئی اچھی خبر تو سننے کو ملتی نہیں۔ وہ روٹھی روٹھی رو دینے کو ہو رہی تھی اور منصور بھیا جانے کس موڈ میں تھے، حالانکہ ابھی باہر سے تھکے ہوئے آ رہے تھے، پھر بھی اسے بہلانے لگے۔ اچھی خبر میں تمہیں سنا سکتا ہوں ابھی اسی وقت، لیکن پہلے چائے پلانے کا وعدہ کرو۔ وہ یوں ہی انہیں دیکھنے لگی، انداز میں کچھ غیر یقینی سی تھی۔ تب وہ سفید رنگ کا لفافہ اس کے سامنے کرتے ہوئے بولے، مجھے نوکری مل گئی ہے، یہ دیکھو میرا اپائنٹمنٹ لیٹر۔ سچ؟ فوری طور پر اس کے ذہن سے ہر خیال نکل گیا۔ ان کے ہاتھ سے لفافہ چپٹ کر خوشی سے چلاتی ہوئی بھائی اور اماں پر جا گری، اور اس سے پہلے کہ اماں بگڑتی اس نے یہ اچھی خبر انہیں سنا ڈالی۔ پھر جب تک وہ سب کے درمیان خوشگوار ماحول میں بیٹھی رہی، کوئی دوسرا خیال نہیں آیا، لیکن تنہا ہوتے ہی جیسے سارے وہمیں اور اندیشے منتظر تھے، یوں ایک ساتھ حملہ آور ہوئے کہ وہ سرتاپا لرز گئی۔ میں ریما کو کیسے روکوں؟ اگر کل وہ لوگ آ گئے تو؟ جب اس کا ذہن ان سوچوں میں الجھا تو پھر کسی طرح بھی وہ ان سوچوں سے چھٹکارا نہیں پا سکی۔ رات بھی جانے کس پیر اس کی آنکھ لگی تھی۔ صبح اماں نے اٹھایا تو سر بہت بوجھل ہو رہا تھا، آنکھوں میں سرخی اتری دیکھ کر اماں نے اسے اسکول جانے سے منع کر دیا۔ وہ خود بھی نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ جب ہی دوبارہ چادر سر تک کھینچ لی، پھر 11 بجے کے قریب ہلکے شور سے آنکھ کھلی تو کچھ دیر تک سمجھ نہیں پائی، غالباً ذہن پوری طرح بیدار نہیں ہوا تھا۔ بتائیں نا بھائی بابر، افشا کی آواز نے اس کے ذہن کو جیسے جھنجھوڑ کر بیدار کیا، اور وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر دوسرے کمرے کی صورتحال جاننے کی کوشش کرنے لگی۔ پتہ نہیں کس بات پر افشا اور ارم بابر کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ درمیان میں کہکشاں کی آواز سنائی دی، بھئی اگر کوئی ہے یا تھی تو بتا دے، میں بالکل برا نہیں مانوں گی۔ یہ دونوں اس وقت کیا انہیں خبر ہو گئی ہے کہ آج ریما کے گھر والے آنے والے ہیں؟ وہ تشویش میں مبتلا ہو گئی، یا اللہ میں کیا کروں، آخر یہ بابر کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ وہ پھر خود کو بے بس محسوس کر کے رونے لگی، جبکہ دوسرے کمرے سے مسلسل کھنکتی ہوئی آوازیں آ رہی تھیں، جن میں اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں دب کر رہ گئیں۔ پھر ایک دم خاموشی چھا گئی تو اس نے بھی اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں اس کی آواز سن کر سب یہاں نہ چلے آئیں۔ پھر بہت احتیاط سے اس نے چادر سے اپنی آنکھیں رگڑیں اور دوبارہ سر تک اوڑھنا چاہتی تھی کہ بابر کی آواز سنائی دی، وہی ایک بے وقوف سی لڑکی مجھے اچھی لگتی تھی اور میں اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے خاموش ہو کر غالباً دوسروں کے تجسس کو ہوا دی، جبکہ اسے اپنے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میرے خدا، کیا وہ اپنے ترکش کا آخری تیر استعمال کرنے لگا ہے؟ لیکن کیا؟ افشا کی متجسس آواز سنائی دی، بس وہ میرے نصیب میں نہیں تھی، حالانکہ وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی، لیکن اس کی اپنی کچھ مجبوریاں تھیں، اس لیے اس نے شادی سے منع کر دیا۔ تو آپ انتظار کر لیتے؟ کہکشاں کا انداز بظاہر چھیڑنے والا تھا، کر سکتا تھا، لیکن یہاں بھی اس نے منع کر دیا، بلکہ اس نے مجھے شادی کر لینے کے لیے کہا اور میں نے اس کی بات مان لی۔ پھر غالباً کہکشاں کو دیکھ کر بولا تھا، ویسے میں نے اس کی بات مان کر اچھا ہی کیا۔ کیا اس کی شادی ہو گئی؟ پتہ نہیں، ایک بار سنا تھا اس کی شادی ہو رہی ہے، تب میں اس کے پاس پہنچ گیا اور اسے مجبور کیا کہ وہی مجبوریاں اس شخص کو بھی جا کر سناؤ جو مجھے سنائی تھی، اور اس سے شادی سے انکار کرو۔ بابر کے بتانے پر افشا چیخ پڑی، کیوں؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بس میرا مقصد اسے خود سے متنفر کرنا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنی آئندہ زندگی میں اسے کبھی میرا خیال آئے اور وہ آزردہ ہو۔ جب ہی میں نے ایسا کیا، اور اب میں سمجھتا ہوں اگر کبھی زندگی میں اسے گزرے کسی لمحے کا خیال آیا بھی تو وہ بڑی آسانی سے سر جھٹک سکتی ہے۔ بابر کا انکشاف پل میں اسے کتنے وہموں، کتنے اندیشوں سے نکال لے گیا تھا۔ اس نے بے حد حیران ہو کر اپنی دھڑکنوں کو معمول پر آتے سنا، اور پھر اسی حیرت سے اپنے اطراف پھیلے اندھیروں کو رخصت ہوتے دیکھا۔ دوسرے کمرے میں افشا اور ارم اب اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ کہکشاں بھی بہنوں کے ساتھ مل گئی تو وہ اس کی بے بسی محسوس کر کے ذرا سا مسکرائی، پھر پلکیں موند کر یاد کرنے لگی کہ اس کا پنک سوٹ کہاں رکھا ہے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔